جو تم نے پہلے ہی اپنی اداؤں سے مصطفیٰ کو لینے کی کوشش کی تھی، مگر دیکھا حساب بے سود مصطفیٰ میرا ہوا، چھین لیا قسم سے تمہارا مصطفیٰ اپنے حال میں۔ دنیا کو مخاطب کرتی مشعل نے کہا، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اپنے پیچھے حنان کی آواز سن کر مشعل نے پلٹ کر حنان کو دیکھا۔ کیا کر دیا میں نے؟ مشعل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، دنیا کو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں۔ حنان نے مشعل کے پاس آتے ہوئے کہا، آپ ان سب سے دور ہیں۔ مشعل کہہ کر پلٹ کے، کیوں؟ حنان نے مشعل کا راستہ روکتے ہوئے کہا، کیونکہ کل میں مصطفیٰ کی ہو جاؤں گی۔ پھر کون دنیا کو مصطفیٰ؟ اس چیپٹر کو بند رکھے آپ تو بہتر ہوگا۔ آپ کے لیے بار بار میرے راستے میں مت آیا کرے، مشعل نے غصے سے کہا۔ مشعل بات کو سمجھو میری، جو تم کر رہی ہو صحیح نہیں۔ دنیا کو مصطفیٰ نکاح میں ہے اور تم مصطفیٰ سے سب جان کر منگنی نہیں، شادی کروں گی میں مصطفیٰ سے، مشعل نے بات کرتے ہوئے کہا۔ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مشعل کے آگے حنان کچھ بول نہ پایا اور چلتا ہوا مشعل کے پاس آیا، بولا، مشعل اگر ساری دنیا بھی کہے کہ حنان ملک تم مشعل علی آغا کی فکر کرنا چھوڑ دو تو حنان ملک مرنا پسند کرے گا، مگر تمہاری فکر کرتا رہے گا، خیال رکھنا اپنا تم، کہہ کر حنان پارک سے باہر چلا گیا۔ پیچھے کھڑی مشعل حنان کی بات سنتے سکتے میں چلے گی۔ ارم اٹھو، مزمل نے اپنے پہلو میں سعودی ارم کو آواز دی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارم میں کہہ رہا ہوں اگر تم نہ اٹھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مزمل کی آواز سے جاگی ارم نے اس بار شرافت سے اپنی آنکھیں کھولی۔ مزمل میں سمٹ کر بولی، سونے دو نا پلیز، ابھی نہیں نا، ابھی جانا ہے، سب کیفے میں انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ کوئی کلو ملا کیا؟ ارم نے سینے پر سے سر اٹھا کر مزمل کی طرف دیکھا۔ ہاں جی آپ بیٹھو۔ مزمل نے ارم سے کہا، جی اٹھ رہی ہوں، آپ نیچے جاؤ میں آتی ہوں۔ ارم نے بیٹھتے اترتے ہوئے کہا، جس پر مزمل سر ہلا گیا۔ اور ایک کہاں کی تیاری؟ ارم اور مزمل کو ایک ساتھ باہر جاتا دیکھا دنک نے کہا، ہم لوگ شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ مزمل نے جلدی سے جواب دیا اور ارم کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ دنک ان دونوں کو جلدی سے باہر جاتا دیکھ بولتے ہوئے رکی، کیا ہوا؟ دنک مریم آغا نے پوچھا۔ وہ بڑی امی جان، ارم اور مزمل بھائی شاپنگ کرنے سے مجھے اپنے سامان بھجوانا تھا، میری سنی نہیں ہو چلے گی۔ روحانسی سے سوئے بنا کر دنک نے کہا، کوئی بات نہیں بچے، وہ آتا ہے واپس، اس کے کان میں کھینچوں گی۔ مریم آغا نے ہنسے ہوئے کہا، جی بڑی امی جان، اچھا یہ مصطفیٰ کے کمرے میں رکھاؤ، اس کا سوٹ ہے کل کے لیے، اب بھی آیا ہے پریس ہو کر۔ اوپر جاتی دنک کو مریم آغا نے کہا، میں بڑی امی جان۔ دنک کپڑے لے کر اوپر آ گئی۔ مصطفیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی دنک اپنے تیز ہوتے دل کی دھڑکن کے ساتھ اندر جائے یا نہ جائے کا فیصلہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ریلیکس دنک، وہ یہاں نہیں، تم اندر جانا اور بیڈ پر کپڑے رکھ کر واپس آ جانا۔ خود کو کہتے ساتھ دنک نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دھکیل کر اندر آئی، جہاں دن کے راجے کی خوشبو نے دنک کا استقبال کیا، جس کو اپنی سانسوں میں اترتی دنک دل خوشی سے مسکراتی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ لمبے لمبے سانس لیتی دنک اس کمرے میں آنے کی وجہ بھول گئی۔ تھوڑی دیر دن کے راجے کی خوشبو محسوس کر کے دنک نے اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے پر نظر کی دوپہر میں مصطفیٰ نے جب دنک کو پکڑ کر اندر کیا، تب ڈر کی وجہ سے دنک اس کمرے کو دیکھ نہ پائی۔ اب فرصت سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ دنک کو پہلے سے زیادہ پیارا لگا۔ خوش دلی سے ہر شے کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ گلاس وال کھول کر دنک بالکونی میں آئی، جہاں پر مصطفیٰ نے پھول لگائے ہوئے تھے۔ ڈھلتی شام اور پھولوں نے دنک کی روح کو سرشار کر دیا۔ دنک پھولوں کو دیکھنے میں مگن اپنے پیچھے کھڑے مصطفیٰ کی موجودگی کو محسوس نہ کر پائی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کان کے پاس مصطفیٰ کی آواز سن کر دنک چونک کر پلٹی، مصطفیٰ سے ٹکراتے ہوئے مجھے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ دنک کا خود کو مصطفیٰ سے دور کرنے کا گریزہ مصطفیٰ کا مشتعل کر گیا۔ وہ میں نہ کیا تم؟ مصطفیٰ نے دنک کو بازو سے پکڑ اپنے روبرو کیا۔ میں آپ کے کپڑے رکھنے آئی تھی، بڑی امی جان نے دیے تھے۔ دنک نے ڈرتے ہوئے کہا، تو رکھ کر جاؤ۔ ایک دم مصطفیٰ نے دنک کو چھوڑا، جس پر دنک مصطفیٰ سے دور ہوتی بھاگ کر کمرے میں آئی۔ اپنی سانسوں کو بحال کر کے دنک نے جلدی سے کپڑے بیڈ پر رکھے، دروازے تک آئی۔ میرے کپڑے بیڈ پر نہیں ہوتے، اس کو الماری میں رکھو۔ اپنے پیچھے مصطفیٰ کا حکم سن کر دنک نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، جو اپنے ہاتھ سینے پر باندھے دنک کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دنک نے خاموشی سے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں الماری کے پاس آئی۔ کس میں رکھوں آپ کے کپڑے؟ دنک اس سے پہلے بولتی رائٹ سائڈ پر، مصطفیٰ نے کہا اور ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ دنک کپڑے رکھ کر جلدی سے باہر آئی۔ مصطفیٰ کو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر باہر جانے لگی۔ کو دنک نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔
مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دنک کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر دنک نے نام میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بالائے اپنی آنکھ کی آئی برو اٹھائی۔ بچپن کے اس منظر کو دوبارہ ہوتا دیکھ کر دنک کی آنکھوں میں نمی دار آئی۔ مصطفیٰ ہولے ہولے قدم لیتا دنک کے پاس آیا، جس پر دنک دم سادے رہ گئی۔ بات کرنی ہے تم سے، مصطفیٰ نے دنک کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جی، نظر جھکا کر دنک نے کہا۔ آنکھوں کے اس تال میل نے نفرت کی داستان آگے بڑھائی۔ آج حنان سے ملنے گیا تھا میں۔ دنک کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا، جانتی ہوں آج اس نے مجھ سے کیا کہا۔ مصطفیٰ کی بار بار دنک نے سوالیہ نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دنک روماندین کا رشتہ وہ اپنے بھائی رحمان ملک سے کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بجھانا چاہتا ہے۔ تم بتاؤ کب بلواؤں اس کو پھر میں؟ مصطفیٰ کی بات سن کر دنک نے حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ رحمان اور ماریہ کے نکاح سے انجان دنک مصطفیٰ کی بات سن کر پہلے حیران ہوئی، پھر پلٹ کر غصے میں باہر جانے لگی۔ مصطفیٰ نے لبا کر باہر جاتے دنک کو پکڑ اپنے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد باندھ کر اس کو روکا، جس سے دنک کی پشت مصطفیٰ سے لگ گئی۔ جانے دے مجھے، دنک نے روتے ہوئے کہا۔ میری بات کا جواب دو، پھر کب بلواؤں میں رحمان کو؟ حنان کو؟ دنک کے کان کے پاس مصطفیٰ نے کہا۔ چھوڑیے مجھے۔ خود کو مصطفیٰ سے آزاد کرواتے دنک نے بہتی آنکھوں سے کہا، چھوڑ دوں گا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ مصطفیٰ نے اپنی پکڑ دنک کے پیٹ پر مضبوط کی۔ مت کرے ایسا، جانے دے مجھے۔ اب زور آزمائی کر دی دنک اب مصطفیٰ کی پکڑ میں بے حال ہوگی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ پھر کب بلواؤں میں؟ جواب دو میری بات کا اور چلی جاؤ۔ مصطفیٰ نے کندھوں سے پکڑ کر دنک کا رخ اپنی طرف کیا اور کہا، کبھی نہیں۔ دنک نے بہتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو کہا۔ مصطفیٰ سے دور ہوئی، کوئی وجہ؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں، چلتی ہوں میں۔ وجہ بھی بتاؤ دنک۔ مصطفیٰ امان۔ اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام سن کر دنک نے حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھا، خاموش ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی نہیں بلکہ میری نکاح میں ہیں، اور جب تک تم میری نکاح میں ہو تو کیسے کسی سے شادی کر سکتے ہو، وہ بھی اس انسان سے جس سے تم کل ملی ہو، ہے نا؟ اب تم بتاؤ کہ میں حنان سے کیا کہوں؟ آیا میری منقوہ شادی کرے گی اس کے بھائی سے یا نہیں؟ مصطفیٰ نے دنک کے گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ دنک خاموشی سے مصطفیٰ کی بات سنتے رہی۔ بولوں میں؟ مصطفیٰ نے دنک کے سامنے رکتے ہوئے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ دنک نے دھیمی آواز میں کہا، کہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ رحمان ایک اچھا لڑکا ہے، خوش رکھے گا تم کو۔ مصطفیٰ نے دنک کی بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس پر دنک خود میں سمٹ گئی اور رونے لگی۔ مجھے جانے دیں آپ پلیز۔ دنک نے اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے آگے جوڑے۔ دنک کو پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے کمرے میں جو چند پل ہوشی کے ملے ہیں اس کا اختتام یوں ہوگا۔ میری بات کا جواب دو دنک۔ مصطفیٰ امان۔ مصطفیٰ نے اونچی آواز میں کہا۔ اونچا بولنے پر دنک کی چیخ نکلی، جس کو مصطفیٰ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ دنک کو اپنے پاس کرتے ہوئے کمر سے جگڑا، جس پر دنک اپنی آنکھیں باندھ کر گئی۔ مصطفیٰ دنک کی طرف جھکا اور ایک شدت بڑا لمس دنک کے لبوں پر چھوڑنے لگا۔ شدت میں کب نرمی ہوئی دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ دنک مصطفیٰ کے اس احساس پر رونے لگی اور مصطفیٰ دنک کے لبوں کی نرماہٹ میں کھوتا اپنی آنکھیں بند کیے دنک کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا، اور دنک مصطفیٰ کے کس سے بے حال ہوتی اپنے ہاتھوں کی مکہ بنا کر مصطفیٰ کے سینے پر مارنے لگی، جیسے خود کو مصطفیٰ سے الگ کرنے کی کوشش ہو۔ جب مصطفیٰ دنک سے الگ ہوا، بے حال دنک نے اپنا سر مصطفیٰ کے سینے پر رکھا، جس پر مصطفیٰ نے دنک کے نیچے گرنے کے ڈر سے اپنے مضبوط ہتھیار میں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی بلند ہوتی اذان کی آواز سے دنک مصطفیٰ سے الگ ہوئی اور شکوہ بڑی نظر مصطفیٰ پر ڈال کر خاموشی سے کمرے سے باہر آئی۔ دنک کے جانے پر اپنے حواس میں واپس آتے مصطفیٰ اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ نے خود سے سوال کیا۔ نظر کے سامنے دنک کی شکوہ بڑی نظریں آئیں تو مصطفیٰ بالوں کو جگڑ گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے دنک۔ مصطفیٰ امان۔ کیوں آئی تم واپس؟ اسے تو واپس ہی آنا تھا۔ شیشے پر مصطفیٰ کا عکس ابھرا۔ مصطفیٰ اٹھ کر شیشے کے سامنے آیا۔ وہ کیوں واپس آئے؟ مصطفیٰ خود سے مہاتم ہوا۔ کیونکہ اس کا اثر ہے، تم اس کے جانے پر بے حال تھے، اب وہ آ گئے تب بھی بے حال ہو۔ اس کے وجود سے تم کو سکون ملتا ہے، یہ وہ سکون جو اللہ پاک نے میاں بیوی کے رشتے میں رکھا۔ مصطفیٰ کے عکس نے کہا، ایسا کچھ نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنے عکس سے نظر چراتے، نظر چرانے سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کو تسلیم کرو، ورنہ آج حنان کے کہنے پر تم اتنے مشتعل نہیں ہوتے۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے سوا کسی اور پر دنک کے مہر لگے، تو آج بھی
تم آج بھی دنک کو ہی چاہتے اور یہ چاہت تم دونوں کے نکاح کے دن سے شروع ہوئی، ورنہ آج بھی تمہارے لیپ ٹاپ پر تم دونوں کے نکاح کا کلپ موجود نہ ہوتا۔ سچ کا سامنا کرو مصطفیٰ مان، تم محبت کرتے ہو دنک امان مصطفیٰ سے، اور یہ محبت عشق میں تبدیل تب بدلی جب 12 سال بعد راولپنڈی کے میڈیکل کالج میں تم نے دنک کے نام کے ساتھ اپنا لکھا دیکھا۔ مصطفیٰ کے عکس نے مصطفیٰ کو اس کے اندر کی بات بتائی، جس میں مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے دنک چائے نماز پر اپنا سر جھکا کے اور رونے لگی۔ اللہ پاک مجھے صبر دے، مصطفیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہونے دے۔ آج ان کا لمس محسوس کر کے مجھے ان کی شدت کا احساس ہو گیا۔ یا اللہ پاک ایسا مت کریں، وہ مشعل آبے کی امی جان کی خواہش ہے جس کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ مگر مصطفیٰ سے آگے دنک کچھ بول نہ پائی اور رونے لگی۔ نفرت کرتا ہوں تم سے میں بہت زیادہ دنک مصطفیٰ مان، میں تم کے اپنے پاس نہیں آنے دوں گا۔ کل میری منگنی ہے مشعل سے، مجھے اپنی وفاداری مشعل کے ساتھ رکھنی ہے، نہ کہ دنک کے ساتھ۔ دنک کچھ نہیں، وہ مزمل کا کھیل تھا جس کا حصہ بنا میں، اور کچھ نہیں۔ خود کو تسلی دیتا مصطفیٰ بیٹھ اٹھ گیا۔ جاسنگ روم میں چلا گیا۔ کیا ہے یہ سب؟ دنک اپنی امی جان کی خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، جبکہ مصطفیٰ کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ اور مشعل کو ایک ساتھ کیسے برداشت کرے گی؟ مصطفیٰ اپنے اور دنک کے درمیان رشتے کو جانتے ہوئے دل میں دنک کے لیے اتنی محبت ہونے کے باوجود کیوں نفرت کرتا جا رہا ہے، اور اس نفرت میں مصطفیٰ اور دنک دونوں جل رہے ہیں۔ مشعل کی ضد اور سارے خسارے اس کے حصے میں آتے دیکھ کر مشعل کی قسمت کیا کرے گی؟ مزمل اور علم کا پاک رشتہ، اور دونوں اپنے دل میں دنک کا درد محسوس کرتے سچائی جان کر ان کے دل لہو لہان ہوں گے، اور علی آغا کا انجام سب کے سامنے لانے کے تگدگ میں ہے۔ سچائی کیسے سامنے آئے گی؟ حنان اس کا نکاح ایک خاموش کردار، رحمان اور ماریہ کا رشتہ نکاح ہو کر بھی الگ کیا ایک ہوں گے؟ کیفیٹیریا آف پاکستان کے فیملی کیبن میں اس وقت راؤنڈ کانفرنس چل رہی تھی۔ آپ سب کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھائی اور دنک کا نکاح ہوا، اس کا کلپ مشعل نے بنایا تھا۔ جس کیمرے میں وہ کلپ بنا وہ بھائی کا ہینڈ کیم تھا، جو اس دن کے بعد سے زیادہ تر میں نے دنک کے پاس دیکھا۔ اگر وہ کیمرہ مل جائے تو سب کو بھائی کے نکاح کا پتہ چل جائے گا، اس سے مشعل بھائی کا رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مزمل نے اپنی بات کہی اور خاموش ہوا۔ تو اب وہ کیمرہ کہاں ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ یہی تو معلوم نہیں، مزمل نے پریشان سے کہا۔ اس کی کوئی کاپی بنائی تھی؟ ارسلان نے مزمل سے پوچھا۔ نہیں یاد، اب بچہ تھا، کاپی کرنا یاد نہیں تھا، تب تو بس ایک ہی جنون تھا بھائی اور دنک ساتھ۔ مزمل نے لاچاری سے جواب دیا۔ مزمل اب پریشان مت ہو، سب مل کر اس کیم کو ڈھونڈیں گے۔ علم نے مزمل کو تسلی دی، جس پر سب نے اپنا سر ہلایا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ اب برگر سے صاف کرتے ہوئے رحمان نے کہا، جس کی گال پر کیچپ لگی تھی۔ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تانیہ نے بھی یہی کہا۔ میرے خیال سے سب کو پہلے وہ کیمرہ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کیمرے میں سب ہے۔ اس سے گھر کے بڑے جان جائیں گے کہ مزمل بھائی نے کھیل کھیل میں دنک اور مصطفیٰ سر کا نکاح کروایا۔ مشعل بھی اس میں شامل تھی۔ ایک بار اس کیمرے سے سب وہ کلپ دیکھ لیں تو کوئی بھی اس بات کو رد نہیں کرے گا کہ دنک اور مصطفیٰ سر کے درمیان نکاح کا رشتہ ہے، جس سے ہمیں وقت مل جائے گا علی انکل کی سچائی سامنے لانے میں۔ مصطفیٰ بھائی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے علی انکل دنک کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اپنی دھیمی آواز میں بات کرتے ماریہ نے کہا، جس کو سب نے خاموشی سے سنا۔ سوائے برگر کھاتے رحمان کے۔ ماریہ صحیح کہہ رہی ہے۔ حنان نے ماریہ کی بات پر اس کا ساتھ دیا، جس پر رحمان نے اپنا سر اوپر کیا اور نہ سمجھی میں سب کو دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، تم برگر کھاؤ، ارسلان نے رحمان سے کہا، جس پر رحمان برگر کھانے لگا۔ منہ پر لگی کیچپ دیکھ کر ماریہ نے ٹیشو رحمان کی طرف کیا۔ اپنے سامنے ٹیشو دیکھ کر رحمان نے آنکھیں اوپر کی۔ ماریہ کے ہاتھ میں ٹیشو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ماریہ کو دیکھا۔ آپ کی گال پر کیچپ لگی ہے؟ کہاں؟ یہاں۔ اپنی گال پر انگلی لگا ماریہ نے بتایا۔ کہاں؟ یہاں۔ ادھر کدھر؟ رحمان نے ٹیشو اپنی گال پر آگے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مگر وہ جگہ صاف نہ کی، ادھر وہ یہ لو ہو گیا صاف۔ ارسلان نے یہاں اور کہاں کی گردن سے تنگ آ کر ٹیشو رحمان سے لیا اور اس کی گال صاف کی، جس پر سب ہنسی ہے۔ ویری فنی نا؟ رحمان نے سب کو ہنسا دے کر چڑھتے ہوئے کہا، جس پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ اوکے بی سیریس۔ حنان نے سب کو ٹوکا۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ دنک کو چاہتا ہے۔ اس کا ثبوت ان کا سوجا ہوا منہ ہے، رحمان نے حنان کی بات کرتے ہوئے کہا، جس پر سب نے حیرانی سے حنان کو دیکھا۔ حنان نے اپنا سوجا ہوا منہ ہونے کی وجہ بتائی تھی، مگر رحمان نے سچ اگل دیا۔ حنان کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر ایک بار پھر سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ واؤ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا بھائی دنک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ غصے میں آپ کا منہ سجا دیا۔
ویسے آپ نے کہا کیا تھا؟ مزمل نے ہنستے ہوئے حنان سے کہا، اور مزمل کی بات سن کر بوتل پیتے رحمان کے حلق میں بوتل پھنسی اور رحمان نے کھانسنا شروع کیا۔ اب بایا اونٹ پہاڑ کے نیچے حنان نے رحمان کو کھانسا دے کر کہا۔ اب سب رحمان کے پاس کھڑے تھے، سب کے حنان کی نظر رحمان پر تھی۔ جب رحمان کا سانس بحال ہوا تو سب دوبارہ سے بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ حنان نے رحمان سے پوچھا تو سب ہنسے۔ تو سب سنیے، سب کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ درنا کو چاہتا ہے، مشعل مصطفیٰ کے ساتھ کیوں ہے؟ دہرانا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا پہلا اسٹیپ ہوا، اب دوسرا اسٹیپ اس کیمرے کی تلاش ہے۔ جو کیمرہ کہاں، اس کی کل تلاش سب کریں گے۔ سب سے پہلے علم مزمل، آپ دونوں گھر میں کیمرہ تلاش کرو، اگر کوئی کلو ملے پھر یہ ملاقات ہوگی۔ حنان نے اپنی بات کہی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ مزمل کے مطابق وہ کیمرہ درنا کے پاس ہوتا تھا، پر راول پنڈی میں درنا کے پاس اس کیمرے کو کیمرہ نہیں دیکھا میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیمرہ باغ دین میں ہی کہیں ہے۔ علم نے ساری بات سننے کے بعد کہا، چلو پھر وہاں ہی تلاش کریں۔ رحمان نے کہا، پر اگر وہ مشعل کے پاس ہوا تب تانیہ نے اپنی خدشے کا اظہار کیا، اور اگر اس کلپ کو مشعل نے ڈیلیٹ کر دیا ہوا تو؟ ارسلان نے کہا، دیکھیے وقت سے پہلے مفروضے مت قائم کرے۔ اللہ پاک نے اگر مزمل بھائی کے دل میں کیمرے کا خیال ڈالا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا وہ کیمرہ باغ دین میں ہے، مگر مشعل کے پاس نہیں۔ اس رب کی مصلحت کو جانو۔ ماریا نے تو ہم سے کہا، ہم سب وسیلہ ہیں دنک اور مصطفیٰ سار کو ایک کرنے کا۔ کیا پتہ اس کیمرے کے ملنے سے اور اس کے کلپ دیکھ کر مصطفیٰ سار کے دل میں جو محبت ہے، جس پر نفرت لبادہ اور رکھا ہے، اتر جائے۔ سب پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالتی تانیہ رحمان کو حیران کر گئی۔ جیسے ہی تانیہ بول کر کوئی رحمان نے تالی بجائی، واہ بہت ہو ماریا جانم مانی۔ رحمان کی آواز پر رحمان، حنان کی آواز پر رحمان خاموش ہوا۔ ماریا سے ہی کہہ رہی ہے، مزمل اور ارم آپ کیمرے کی تلاش آج سے شروع کریں۔ کل منگنیاں اور شادی کی ڈیٹ امان انکل کل ہی بتائیں گے، شادی سے پہلے وہ کیمرہ ملنا ضروری ہے۔ حنان نے اپنی بات ختم کی اور سب کو واپس جانے کا کہا۔ بھائی آج تو آپ نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ سب چلے گئے، تب رحمان نے حنان سے کہا، مانی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو تم۔ حنان نے سنجیدہ انداز میں کہا اور اپنا سر ٹیبل سے اٹھا کر کھڑا ہوا، جی بھائی مجھے پتہ ہے اگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، آپ نے سچ میں میری شادی درنک سے کروا دینی ہے۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ آگے ماریا مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، آپ مجھ مسعود پر ایک اور ظلم کرنے والے ہو۔ رحمان نے بے چارگی سے کہا اور کھڑا ہوا۔ اپنا بیگ لینے آتی ماریا نے رحمان کی بات سنی اور روتے ہوئے کیفے سے باہر چلی گئی۔ کیا آپ کا اور میرا رشتہ یہی تک تھا؟ روڈ پر چلتے ہوئے ماریا نے سوچا اور رکشہ کروا کر اپنے گھر چلی گئی۔ ماریا کے رد عمل سے انجان رحمان اور حنان جب کیفے سے باہر آئے تب ویٹر نے روکا، ایکسکیوز می سر، سر یہ آپ کے ساتھ ہے کسی لیڈی کا بیگ یہاں رہ گیا۔ وہ اندر گئی بھی تھی مگر وہ یہاں سے روتے ہوئے نکلی۔ ویٹر کی بات پر رحمان نے بیگ پکڑا اور غور کیا، کس کا ہو سکتا ہے؟ ماریا کا ہے۔ حنان کے کہنے پر رحمان جلدی سے باہر آئے۔ کیبن میں ہونے والی اپنی بات ماریا کے علم میں آنے پر رحمان پریشانی سے آیا اور دیوانوں کی طرح ماریا کو ڈھونڈنے لگا۔ گھر جاؤ اس کی، میں واک کرتے ہوئے گھر چلا جاؤں گا، حنان نے کہتے ساتھ کار کی چابی رحمان کو دی، جس پر پارکنگ میں کھڑی کار کو رحمان نے جلدی سے نکالا۔ بھائی وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے حنان نے پوچھا۔ جاؤ اور دیکھ لو اس کو، حنان نے کہا، جس پر رحمان کے پاؤں سپیڈ پر پڑے، تیزی سے روڈ پر کار کی سپیڈ تیز کرتا ماریا کے گھر گیا۔ مزمل ہم کیمرہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ علم نے فکر مندی سے کہا، میں کہاں مل جائے گا کیمرہ بھی گھر کے پرانے سامان میں، کیونکہ دنک کے جانے کے بعد وہ کیمرہ کہیں نہیں تھا اور میں خود 2 ماہ پہلے واپس آیا ہوں۔ فکر مت کرو مل جائے گا، مزمل نے علم کو تسلی دی اور کار کو باغ دین میں روکا۔ انشاءاللہ، علم کہہ کر باہر جہاں دینو کاکا اور نوری مل کر الن میں بکھرا سامان سمیٹ رہے تھے۔ دونوں کو سلام کرنے کے بعد مزمل اوپر چلا گیا، جبکہ علم دینو کاکا کے پاس۔ نوری ابا آپ یہ سامان کہاں رکھیں گی؟ نوری کو سامان اکٹھا کرتے دیکھا علم نے کہا، ارے بچے یہ سامان تو اسٹور روم جائے گا، وہاں اور کیا کیا پڑا ہے، گھر کا پرانا سامان پڑا ہے بچے۔ نوری نے جواب دیا، آپا ایک بات بتاؤ مجھے، جب رومان انکل راولپنڈی شفٹ ہوئے تھے تو ان کا سامان آپ نے پیک کیا تھا؟ جی بچے کیوں کیا ہوا؟ نوری نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ آئیے میرے ساتھ جلدی۔ علم نے کام کرتے نوری کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اندر آ کر اوپر سیڑھی چڑھنے لگی۔ ارے بچے، علم میں گر جاؤں گی۔ پیچھے نوری دہائی دیتی رہی مگر علم کی بریک مزمل کے کمرے میں جا کر لگی۔ مزمل کو کمرے میں نہ پا کر علم نے آواز اونچی کی، کیا ہوا؟ واش روم سے باہر آتے مزمل نے کہا اور صاحبہ کھڑی تھامتی ہوئی نوری آپا کو دیکھا۔ کیا ہوا آپا آپ کو؟
مزمل نے حیرانی میں سوال کیا۔ پانی پانی، نوری نے جانتے ہوئے کہا، جس پر ایرم نے نوری کی حالت دیکھ کر جلدی سے پانی ڈال کر دیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ نوری کو نارمل ہوتا دیکھ کر مزمل نے ایرم سے پوچھا۔ وہ نوری اب جانتی کہ گھر کا پرانا سامان کہاں ہے؟ ایرم نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، جس پر مزمل ساری بات سمجھ کر اپنی سانس بحال کرتی۔ نوری کے قدم میں بیٹھ کے آپا میری مدد کریں۔ مزمل نے نوری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیسی مدد بچے؟ نوری نے فکر مندی سے مزمل کو دیکھ کر کہا، آپا مجھے ایک کیمرہ نہیں مل رہا، آپ جانتی ہیں کیا؟ کیمرہ بولنے پر نوری تعجب سے دیکھا۔ وہ مزمل آپا کا کیا پتہ کیمرے کا؟ سائڈ پر ہوں مزمل کو ایک طرفاتی کر دی ایرم نے مزمل کے برابر نوری کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپا آپ جانتی ہیں جہاں آرا علی کی موت کے بعد انکل رومان یہاں سے چلے گئے تھے، دنک کی حالت ایسی تھی کہ کچھ نہ کر سکا، آپ نے ہی دنک اور انکل کا سامان پیک کیا تھا نا؟ ایرم کی بات پر نوری نے سر ہلایا۔ آیا مجھے ایک تصویر والا کیمرہ نہیں مل رہا جو دنک کے پاس ہوتا تھا، گرے کلر کا تھا، وہ کیا آپ نے وہ دیکھا کہیں؟ ایرم نے آگے وار کی، کیسا کیمرہ؟ مزمل نے جلدی سے گوگل کر کے مصطفیٰ کہ اس کیمرے کی تصویر نوری کو دکھائی۔ موبائل ہاتھ میں لے کر نوری نے غور کیا، تب نوری کو یاد آیا جب وہ دنک کا سامان پیک کر لے تب ایسا ہی ایک کیمرہ اس کو بیل کی سائڈ پر گرا ہوا ملا تھا، جس کو نوری نے ڈبے میں ڈال کر اسٹور میں رکھا تھا۔ ہاں بچے، مجھے یاد آیا، جب میں دنک کا سامان سمیٹ کی تھی تب ایک کیمرہ تھا جو ایسا ہی تھا، نوری نے موبائل کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ایرم مزمل جوش سے جھوم اٹھے۔ ہاں بچے، رومان صاحب کے پوشن میں جو اسٹور روم ہے وہاں دنک کا سامان گتوں میں پیک کر کے رکھا ہوا ہے، اب وہاں دیکھ لو۔ نوری نے اپنی بات پوری کی اور صوفے سے اٹھ گئی اور باہر جانے لگی، تب مزمل اور ایرم نے بھاگ کر پیچھے سے نوری کو گلے سے لگایا۔ تھینک یو آپا، آپ نہیں جانتی آپ نے ہماری کتنی بڑی پریشانی دور کر دی۔ مزمل کی کہ ایرم کو خوشی سے نہال دے کر نوری بھی ہنس دی۔ 4 منٹ کی فاسٹ ڈرائیونگ کے بعد رحمان نے اپنی گاڑی ہان ہاؤس سے روکی اور جلدی سے بڑھا کر لاؤنج میں بیٹھی آنٹی کو سلام کرتے ہوئے اوپر جانے لگا۔ رکو بیٹا۔ جی آنٹی، بیٹا ماریا کی طبیعت ناساز ہے تو وہ دوائی لے کر سو گئی ہے، آپ ماریا سے صبح مل لینا۔ اپنی ساس کے منہ سے ماریا کی طبیعت کا جان کر رحمان کا فکر لاحق ہوئی۔ آنٹی میں بس دور سے دیکھوں گی بیٹا، آپ کے دور سے دیکھنا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ماریا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئی ہے۔ پھر میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اپنا سر جھکا کر سر پر پیار لیتا رحمان واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک جانے کا میری بیٹی کا اور اس کے شوہر کا پیار اور مان ملے گا۔ ماریا کو آج یوں روتا دیکھ کر میں آپ کے کیے فیصلے پر فرمان تھوڑا سا ڈر گئی ہوں۔ اللہ پاک میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، آمین۔ دل ہی دل میں فرمان سے مخاطب ہو کر بیگم فرمان اپنے رب سے بھی دعا کر گئی۔ رات کے کھانے کے بعد مریم آغا نے زبردستی دنک اور ایرم کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی، جس کو اب ایرم اور دنک خشک کر کے اپنے اپنے کمرے میں گئی۔ سب کے مریم آغا نے مشعل کے لیے پارلر ٹائم گیا، پارلر سے ٹائم لیا۔ اوف مزمل دیکھو یہ کتنی پیاری ہے، اپنے ہاتھ مزمل کے سامنے کرتے ہوئے ایرم نے کہا۔ اچھی ہے۔ مزمل نے بنا دیکھے کہا۔ مزمل کی دلچسپی موبائل پر ہوتی دیکھ کر ایرم خاموشی سے جا کر لیٹ گئی۔ جب ایرم کی آواز مزمل کو دوبارہ نہ آئی، موبائل سے سر اٹھا کر ایرم کی تلاش میں نظر کی جو سامنے بیڈ پر کمبل ٹھیک کرتی سونے کی تیاری میں نظر آئی۔ کیا ہوا؟ بیڈ پر ایرم کے ساتھ لیٹے ہوئے مزمل نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ معصومیت بڑا جواب آیا۔ لاؤ اب دیکھتے ہیں تمہاری مہندی۔ مزمل نے ایرم کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، جس پر نہال ہوتی ایرم نے فوراً اپنے ہاتھ مزمل کے سامنے کیے۔ بہت پیاری لگ رہی۔ مزمل نے مہندی دے کر ایرم کا ہاتھ چوما۔ مجھے پتہ ہے ایرم کہہ کر مزمل میں سمر کر لیٹ گئی۔ ایرم۔ مزمل نے غنودگی میں جاتی ایرم کو پکارا۔ جی۔ یک لفظی جواب آیا۔ سو جاؤ، صبح بہت کام ہے۔ گڈ نائٹ مزمل۔ امان دین۔ گڈ نائٹ مسز مزمل۔ امان اپنے ہاتھ میں لگی مہندی دے کر دنک نے ایک ٹھنڈیا بڑھی۔ امی جان آپ دیکھنا، میں ان کو اور مشعل آپی کو ایک کروں گی، چاہے ان دونوں کو ساتھ دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، پر ان کی منکوہا ہونے کے ناطے مجھے ان کی وفادار رہنا ہے۔ اللہ پاک جہاں میں مشعل آپی اور ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں وہیں دوسری طرف میں اس شیطان کی شیطانیت سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی اور کوئی میرا درد نہیں سمجھ سکتا۔ رات کے اندھیرے کو دیکھتی دنک اپنے رب سے باتوں میں لگی ہوئی تھی، اس سے آپ کی پناہ مانگ رہی تھی۔ اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں جس کو تم نے اور دنک نے پورا نہیں کیا۔ حنان کے الفاظ مصطفیٰ کے دماغ میں گونجے۔ ایک بار ہماری شادی ہو جائے پھر دنک کا رشتہ کہیں اور کر کے اس کو اس گھر سے چلتا کریں گے۔ مشعل کی آواز مصطفیٰ کے کانوں میں پڑی۔ آج پورے دن کے واقعات مصطفیٰ کی آنکھوں میں ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ مزمل اور ایرم ایک اور دے کر دنک میں
چھپے ہوئے سکون کو تلاش کرنا، اسی سکون کو لینے کے لیے نیچے جاتی دنک کو ہاتھ سے پکڑ اپنے کمرے میں لایا۔ دنک کا گلے لگنا، مصطفیٰ کا دنک کے گرد حساب آنا، مشعل کے آ جانے پر دنک کو چھپا لینا، دنک کی شادی کی بات مشعل کے منہ سے سن کر خاموش ہو جانا، دوپہر کے کھانے پر چاچی کے کھانوں جیسا ذائقہ محسوس ہونا جو دنک نے بنایا تھا، حنان کی باتیں دنک کو یاد کرنا، رحمان کے رشتے کی بات کرنا، مصطفیٰ کا مشتعل ہو جانے، غصے میں گھر واپس آنا، اپنے کمرے میں دنک کو دیکھ کر سارے غصے کا ختم ہو جانا، دنک کو کمرے میں رکھنے کے لیے بے فضول بولنا، اس کو بے بس کر کے آہر میں اپنا کھویا ہوا سکون دنک کے لب چوم کا حاصل کرنا، یہ تمام باتیں مصطفیٰ کو آج حیران کر گئی۔ وہ مصطفیٰ امان الدین باغوی میڈیکل کمپلیکس کا آنر، جو سب کو اپنے علم کی بدولت سب کو علاج سے ٹھیک کرتا ہے، اپنا علاج اور سکون اس لڑکی میں ملا جس سے وہ نفرت کا طرفدار ہے۔ اپنے اندر کی بے چینی، بے سکونی اور وحشت کا علاج مصطفیٰ کو اس وقت دنک کے وجود سے ملا جہاں پر وہ بیک وقت دنک سے نفرت دکھا گیا تو دوسری طرف اس کے بے حال جسم کو گرنے کے ڈر سے خود میں چھپا گیا۔ کیسا یہ عشق ہے، یا عشق ہے بھی یا نہیں؟ سب باتیں سوچتا مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیڈ پر گر گیا اور دنک اپنے پاس محسوس کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں لیٹی مشعل پارک میں ہوئی حنان کی باتوں پر غور کرتی، سمجھنے کی کوشش کرتی یا سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید دراز سے ایک ڈائری نکل جس میں گلاب کا مرجھایا ہوا پھول، اور اس وقت کو یاد کرتے مشعل رو دی کیونکہ یہ گلاب حنان نے مشعل کو اس کی گریجویشن پر دیا تھا۔ مشعل گلاب کی پتی کو ہاتھ میں لی حنان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے لگی جو اس وقت حنان کی آنکھوں میں تھی، پھر گلاب کی پتی کو ڈائری میں رکھ کر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موندی۔ آنسو پلکوں پہ نہیں ہیں، بے وجہ دل ہے غم زدہ اپنے ہاتھوں میں نکاح کی تصویر لیے۔ رحمان رات کے اس پل کو یاد کر رہا تھا جب اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لیا۔ ہاں ماریہ خان رحمان ملک کی محبت منقوع ہے جس کو اپنے اسپیشلائزیشن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی وضاحت دیے بغیر امریکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں جب رحمان کو انکل فرمان کے انتقال کا معلوم ہوا تو اپنی محبت کی اذیت محسوس کرتا رحمان ملک اس رات چیخ چیخ کر رو دیا۔ واپسی کا سفر کرتے رحمان کو 3 سال لگے، جہاں کا ماریہ کی بیگانگی نے رحمان کو جیسے توڑ دیا، مگر کل ماریہ سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کرنا رحمان نے اپنا فرض سمجھا۔ اپنی اور ماریہ کی تصویر چوم کر رحمان لیٹ گیا۔ بہت ہوا مسز رحمان ملک، اب آپ کو جہانا اس کمرے میں میری بند کا بہت بار محسوس کیا تم کو اس جگہ، اب اصل میں اس جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماریہ سے بات کرتے ہوئے رحمان گہری نیند میں اتر گیا۔ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ماریہ رحمان کو خواب میں ہوش سے دور ہوتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھی جس سے اس کے بال بکھر گئے، اور رحمان کے آنے کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے ماریہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی جہاں کالی اندھیری رات کے سوا کچھ نہ تھا، جس سے ماریہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کل سے تم کسی اور نام سے جانی جاؤ گے، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ تم پر کبھی زندگی سخت نہ ہو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، تم ہو ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جانتا ہوں جب اپنے باپ کی سچائی تم کو معلوم ہوگی بہت ٹوٹ جاؤ گے تم، اس سے تم خود ہی مصطفیٰ سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کو دنک سنبھالے گی، مگر تم اپنے خیال میں مشعل سے بات کرتا حنان ملک اپنی آنکھیں پونچھ گیا۔ اللہ پاک تم کو صبر اور مجھ کو ہمت دے کہ تم تک اس معصوم کی سچائی آ جائے، آمین۔ اذیت بڑی رات کے بعد ایک روشن دن کا آغاز ہوا جس میں کچھ راز افشا ہونے ہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مشعل پارلر، دنک کچن میں مری مارگا کے ساتھ اپنے دل کے درد کو چھپائے جھوٹی مسکراہٹ سجائے سب کاموں میں پیش تھی۔ مصطفیٰ ناشتے کے بعد کل ہونے والے آپریشن آج کرنے باغدین میڈیکل کمپلیکس چلا گیا، جبکہ ولیم مزمل کے ساتھ لاؤنج میں سب کا انتظار کر رہے۔ سب لوگوں کے آنے کے بعد گارڈن میں لگی کرسی پر سب بیٹھ کر آج کا پلان کیا اس پر بات کرنے لگے۔ جبکہ بکھرے سے کھلی میں رحمان اپنے سامنے ماریہ کو دیکھا خوش ہوا جو اس وقت موسم کی مناسبت سے گہرے سبز رنگ میں سرد موسم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں رات جگہ کی نشانی بیان کر رہی تھی۔ باغدین میں آنے کے بعد سے رحمان کی نظر مسلسل تانے کے ساتھ بیٹھی ماریہ پر تھی جو رحمان کو نظر انداز کی اس کے غصے میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ رحمان اور ماریہ کی اس سرد جنگ کو حنان بخوبی محسوس کر گیا۔ کل رات مجھے اور علم کو نوری آپا نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک کیمرہ دنک کے سامان میں رکھا تھا جو مصطفیٰ بھائی کے کیمرے جیسا تھا۔ اب مسئلہ یہ کہ اب انیکسی میں کون جائے، میں اور علم گئے تو سب سوال کریں گے اور جواب کیا ہوگا؟ مزمل کے بولنے پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی پلان ہے کیا؟ ارسلان نے کہا، پلان یہ ہے کہ کوئی جائے وہاں اور اسٹور روم میں جا کر کیمرہ تلاش کرے۔ مزمل نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کون جائے گا وہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ارے آپ سب لوگ۔ دنک کو گارڈن میں آتا دیکھ کر مزمل اپنا منہ بند کر گیا۔
دھنک سب سے ملی اور ارم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خاص بات ہو رہی تھی؟ دھنک نے سب کا خاموش دیکھ کر کہا، نہیں، وہ تو منگنی کی باتیں ہو رہی تھی، تم بتاؤ کیسی ہو؟ تانیہ نے دھنک کی بات کا جواب دیا، صحیح، چلے آپ سب باتیں کرو، میں چائے بنا کر دیتی ہوں سب کو۔ دھنک کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اندر چلے گی۔ ماریا دھنک کو زیادہ دیکھ کر تانیہ کے کندھے پاس سار رکھ گئی، بہت بہادر ہے دھنک۔ میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے مشل کے ساتھ پارلر جانا تھا، وہ چلی گئی ہے تو اب مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ تانیہ نے دھنک کے جانے کے بعد کہا، مجھے سرجری کرنی ہے، ایک شام تک فری نہیں میں۔ ارسلان نے سب کو بتایا، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ رحمان اور ماریا جائے وہاں اور کیمرہ تلاش کرے، جسے کوئی کچھ پوچھے گا بھی نہیں اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ حنان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حنان کے منہ سے اپنا اور ماریا کا نام سن کر رحمان ہوش ہوا اور ماریا کی طرف دیکھا جو سر جھکا بیٹھی تھی۔ تو پلان یہ ہے کہ شام جب منگنی کی رسم ہو رہی ہوگی تب رحمان اور ماریا سب سے نظر بچا کر نیکسٹ جائیں گے اور کیمرہ تلاش کر کے آئیں گے۔ ڈن، حنان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس سب سار ہلا گئے۔ سب لوگوں کے واپس جانے کے بعد خاموش بیٹھی ارم کے پاس مزمل آیا۔ ٹرسٹ می ارم، سب بچا ہوگا مزمل مجھ سے۔ دھنک کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے دیکھا مزمل کیسے ہنس کر سب کام کر رہی ہے؟ دھنک جیسے اس کے شوہر کی نہیں بلکہ کسی اور کی منگنی ہو۔ ارم نے نم آنکھوں سے اپنا غبار مزمل کے آگے نکالا۔ ہم ہیں نا ارم، ایک بار سچ سامنے آ جائے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارم کے ہاتھ پاؤں ہاتھ رکھتے ہوئے مزمل نے کہا، ہوپ سو، چلو اب شام کی تیاری کرتے ہیں۔ مزمل ارم کو لے کر اوپر چلا گیا۔ نوری آپا آپ کیا کر رہے ہیں؟ دھنک نے کچن میں کام کرتے نوری سے پوچھا۔ آؤ بچے، آپ کے دونوں بابا جان کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ نوری آپا میں لے جاؤں چائے پھر؟ ہاں بچے لے جاؤ۔ نوری نے چائے کی ٹرے دھنک کو دی، جس پر دھنک مسکرا کر ٹرے لے کر باہر چلے گئی۔ رومان کیا کہتے ہو بھائی؟ امان دل کی بات سن کر کمرے کے باہر دھنک رک گئی۔ میں کیا کہوں بھائی؟ امان دل کی بے بسی والی آواز سن کر دھنک کو تشویش ہوئی۔ رومان اب وقت صحیح ہے، دھنک جوان ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ دھنک اس کار میں مصباح کی دلہن بنے، مگر مصباح نے مشل کا نام لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دھنک کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے۔ ایک دو رشتے ہیں میری نظر میں، کہو تو بات چلاؤں۔ امان دل کی بات سن کر دھنک کے ہاتھ لرز گئے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، رومان دل نے کہا۔ اپنے باپ کی منظوری سن کر دھنک دروازہ بجا کر اندر ارے آؤ دھنک بچہ۔ امان دل دھنک کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رومان دل اور امان دل نے جواب دیا۔ میں آپ دونوں کے لیے چائے لے کر آئی ہوں، دھنک نے کہتے ساتھ ہی چائے کپوں میں ڈال کر دونوں کو دی۔ شکریہ بچے۔ رومان دل نے چائے کا کپ لیا۔ میرے پاس بچے۔ امان دل نے دھنک کو اپنے پاس بلایا۔ جی بڑے بابا جان۔ دھنک جا کر امان دل کے ساتھ بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ دھنک بچے آپ سے بات کرنی ہے؟ امان دل نے چائے پیتی دھنک سے کہا۔ جی بڑے بابا جان بتائیے۔ دھنک نے کپ ٹیبل پر رکھا، توجہ سے امان دل کی بات سننے لگی۔ بچے آپ کے بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی بھی شادی ہو جائے، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ امان دل نے تحمل سے دھنک سے بات کی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا جان۔ دھنک کہہ کر خاموش ہوگی۔ میرا فرمانبردار بچہ۔ امان نے دھنک کو گلے سے لگا لیا، جس پر دھنک نے اپنے آنسو اپنے اندر کیسے اور امان دل سے الگ ہوئی۔ میں شام کی تیاری کر لوں بابا جان۔ دھنک کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ ایک سنہری شام باغ دین میں اتری۔ علن پہ پھیلی سنہری روشنی ہر شے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ مغرب کے بعد سے سب مہمان آنا شروع ہو گئے۔ اپنے کمرے میں تیار کھڑی دھنک پیچ فراق پر میرون حجاب لیے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے باہر جانے کو نکلی تھی۔ مزمل کے کمرے کے باہر آ کر دروازہ بجانے لگی، تب ارم نے دروازہ کھولا۔ فل بلیک ڈریس میں رات کے فنکشن کے حساب سے میک اپ کیے ارم نے دروازہ کھولا۔ دھنک کو سامنے دیکھ کر اندر کمرے میں چلی گئی، جس پر دھنک بھی ارم کے پیچھے آئی۔ دھنک اپنے اس دودھ شیک بائی سے کہو جلدی تیار ہو جائے، نہ وہ تیار ہو رہا ہے اور نہ مجھے ہونے دے رہا ہے۔ ارم نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے مزمل کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس پر دھنک نے مزمل کو دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ میں خوب جل رہا ہے۔ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیتا دھنک کے دیکھنے پر ہنس دیا، پھر منہ پھلائے ارم کو دیکھا، دھنک کے پاس آیا۔ ماشاءاللہ میری بہن تو پیاری لگ رہی ہے۔ مزمل نے دھنک کو دیکھ کر کہا، شکریہ بھائی، اب آپ نیچے آ جائیے، ارم کو تیار ہونے دیں۔ دھنک نے ارم کے زاویے بنتے دیکھ کر کہا، ہاں ہاں، اور کتنا تیار ہونا اس نے؟ مزمل نے ارم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، دفعہ ہو جاؤ۔ ارم مزمل کو ہنستا ہوا دیکھ کر غصے سے بولی، جس پر مزمل نے آنکھ بند کی اور ارم کی طرف دیکھ کر فلائنگ کس کی۔ مزمل کی حرکت سے شروع ہوتی ارم دھنک کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ دھنک مزمل کی اس حرکت پر اپنا سر جھکا گئی اور مسکرا کر باہر چل گئی۔ باغ دین کے صحن میں اس وقت خوشیاں رقص کرنے کو تیار کھڑی تھی، جب دھنک لاؤنج میں آ کر اپنے بابا جان کے پاس
آ کر کھڑی ہوئی روماندی نے جب تیار دنک کو دیکھا تو مسکرا کر دنک کو اپنے گلے سے لگایا۔ میری زندگی بہت بڑی لگ رہی ہو آپ اس کلر میں۔ روماندین کہنے پر دنک مسکرا کر الگ ہوئی۔ شکریہ بابا جان، آؤ تمہیں سب سے ملواؤں۔ روماندین کے کہنے پر دنک نے مسکرا کر سر ہلایا۔ روماندین کے ہم قدم ہوئی۔ علی یار یہ تو گلاب ہے گلاب۔ سائڈ پر کھڑے علی آغا کے ایک دوست نے دنک اور روماندین کے ساتھ دیکھ کر کہا، ہا ہا ہا، ہے تو گلاب مگر ابھی یہ کلی ہے، میری کلی جس کو میں مسلوں گا۔ دنک پر اپنی نظر رکھے علی آغا حواسے سے بولا، یار مجھے دے یہ کلی، منہ میں پانی آ گیا ہے اس کو دے کر۔ اس کے دوست نے کہا، دفعہ دور یہ میرا شکار ہے، بس ایک بار مشل کی شادی ہو جائے پھر اس کلی کو کیسے اور کس طرح سے مسلنا ہے میں جانتا ہوں۔ علی آغا نے اپنے دوست سے کہا، جوس کا گلاس منہ کو لگایا، ٹھیک ہے یار تو کھیل اس سے جب دل بھر جائے، بتا دینا تیرا تھوکا میں شوق سے چاٹ لوں گا، ہا ہا ہا۔ سب شیطانوں کو کہہ کے بلند ہوئے مگر وہ کاتب تقدیر کچھ اور ہی لکھ رہا تھا۔ پلان کے مطابق باغ دین الرج میں آتے ہی رحمان ایک بار جا کر انیکسی کا چکر لگایا۔ دینو کاکا کے مطابق اس وقت کوئی بھی انیکسی میں موجود نہیں اور علی آغا کے آئے ہوئے تمام دوست انیکسی میں رکے ہوئے جو اس وقت الن میں علی آغا کے ساتھ موجود۔ انیکسی میں آنے کے بعد رحمان نے پوری انیکسی میں دیکھ بھال کر اپنے قدم رکھے۔ دنک کے کمرے میں سب دیکھنے کے بعد رحمان اسٹور روم کی طرف آیا۔ اسٹور روم میں کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے رحمان نے اسٹور کی مین لائٹ آف کر دی، جس سے اسٹور روم میں موجود انسان ہڑبڑا کر پلٹا۔ رحمان نے فوراً سے جا کر اس کی گردن پکڑی اور دیوار سے لگایا۔ اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ پڑتے دیکھ کر ماریا سہم گئی۔ ماریا باغ دین الرج آنے کے بعد سیدھا ادھر آئی اور پوری انیکسی میں کیمرہ تلاش کر کے اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے بک کھول کر کیمرہ تلاش کرنے لگی کہ اس وقت کسی نے لائٹ آف کی اور ماریا نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھنا چاہا مگر اس کے ہاتھ کا دباؤ اپنی گردن پر محسوس کیا، خود کا دیوار سے لگنا۔ لیڈیز پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے رحمان اپنی گریف سے کمزور گئی اور ہلکی آواز میں بولا، کون ہو تم ماریا؟ یک لفظی جواب میں رحمان نے ماریا کو چھوڑا اور اسٹور روم کی بند لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی رحمان کو دیکھا ماریا کا سانس پہلا ہوا۔ ایک نظر رحمان کو دیکھا ماریا خاموشی سے بک کھول کر کیمرہ تلاش کرنے لگی۔ شاپر کی آواز پر رحمان نے پلٹ کر آواز کا تعاقب کیا، جہاں پر ماریا اسکن کلر کی شارٹ فراک جس پر ریڈ کلر کے پون بنے ہوئے تھے پہنے ہوئے، پارٹی میک اپ میں لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے۔ رحمان کو ہوش سے بھگانا ماریا مگر سے ایک ایک بک کھول کر دیکھنے لگی۔ رحمان کی نظروں سے انجان، کہاں ہو مل جاؤ۔ ماریا بک کھول کر دیکھتی بولنے لگی۔ ماریا کی یہ ادا رحمان اپنی نظروں میں رکھے اس کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ان قدموں کا سٹاپ ماریا کے پاس جا کر آیا، جہاں ابھی تک ماریا کہاں ہو کی رٹ لگائے کیمرہ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کل شام کیفے سے ایسے کیوں گئی؟ رحمان کی آواز اپنے کانوں کے پاس سن کر ماریا کا کیمرہ تلاش کرتا ہاتھ رکا اور سانس میں کچھ پوچھا، مسز ماریا رحمان ملک۔ ماریا کے جواب نہ دینے پر رحمان نے پھر سے پوچھا، کب کی بات کر رہی ہو؟ کانپتی آواز میں ماریا نے کہا، کل کی۔ کہتے ساتھ رحمان نے اپنا ہاتھ ماریا کے پیٹ پر رکھا اور دباؤ ڈال کر ماریا کو پیچھے کیا، جس سے ماریا کی پشت رحمان کے سینے سے لگی اور ماریا کی سانس ایک بار پھر اٹکی۔ کل جب ہم کیفے میں تھے تم وہاں اپنا پرس بھول گئی، وہ لینے آئی تو میری اور بھائی کی بات سن کر روتے ہوئے کیوں کیفے سے باہر گئی؟ جواب دو اپنے دونوں ہاتھ ماریا کے پیٹ پر رکھتے ہوئے۔ رحمان نے اپنا سر ماریا کے کندھے پر رکھا اور پوچھا، میں کب روئی؟ ماریا نے منمنا کر کہا، جھوٹ نہیں مسز ماریا رحمان ملک۔ پیٹ پر دباؤ بڑھا، جواب دو مسز ماریا کے خاموش رہنے پر رحمان نے کہا، ہم دنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ کام کرے، ہم پھر باہر بھی جانا ہے۔ کسی کو شک نہ ہو ہم ہیں۔ ماریا نے سوال گندم اور جواب چنا دیا۔ مسز آپ میری اور میری ہی رہیں گی، اور رات جو آپ نے سنا مجھ سے مصطفیٰ بھائی کے دل میں دنک کے جذبات جگانے کے بھائی نے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ ماریا کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے رحمان نے کہا، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا آپ سے۔ ماریا کے بولنے پر رحمان نے ماریا کا رخ اپنی طرف کیا، آپ میری زندگی ہو ماریا، جانتا ہوں آپ کو یوں چھوڑ کر مجھے جانا نہیں چاہیے، سمجھا؟ اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دو مگر مجھ سے یوں اجتناب مت کرو، آپ چاہیں کوئی سوال مت کرو مجھ سے مگر آپ کی آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ ماریا کے گالوں پر ہاتھ رکھے رحمان نے کہا، نہیں پلیز رونا شروع مت کرنا، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں اپنے۔ ماریا کو روتا دیکھ کر رحمان نے اپنے کان پکڑے۔ سوسو کرتی ماریا رحمان کی اس حرکت پر ہنسی۔ سو دیٹس
از مائی گرل کہتے ساتھ ہی رحمان نے ماریہ کو گلے سے لگایا اور اپنا ہنسا ماریہ کے گرد مضبوط کر کہا، حنان بھائی کی بات سن کر مجھے یوں لگا کہ آپ کو کھو دوں گی۔ آپ نے پاپا کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا۔ اس دن آپ بہت غصے میں تھے اور نکاح ہوتے آپ چلے گئے، بلکہ اس ملک سے بھی چلے گئے، پھر پاپا بھی مجھے چھوڑ گئے تھا۔ خود کو بہت اکیلا جانا میں نے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ سے میں کالج کے وقت سے پیار کرتی ہی آ رہی ہوں۔ جب پاپا نے میرا نکاح کا کہا تو میں ان کی رضا میں راضی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا اللہ پاک مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بن مانگے وہ آپ کو مجھے عطا کر دیں گے۔ ہمارے نکاح کے وقت میں اداس تھی کہ کون ہوگا، مگر جب آپ کا نام سنا تو میں نہال ہو گئی۔ مگر میری آزمائش تو آپ کے جانے کے بعد چھوڑی۔ پورے 5 سال آپ کا انتظار کیا۔ ماما نے کہا آپ سے حلہ لے لوں، مگر آپ کی محبت کی جڑیں مضبوط تھی۔ اللہ کھونے کا سوال دل چیر سا دیتا تھا۔ پھر آپ واپس آئے۔ حنان بھائی نے عرس عرطے میں ہمارا ساتھ بہت دیا، مگر کال بھائی کی بات سن کر میں ٹوٹ گئی۔ ماریہ رحمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماریہ کے کہنے سے ماریہ کی منہ سے سب سن کر روتی ہوئی ماریہ کے گرد رحمان نے اپنا ہثار اور مضبوط کیا۔ کہیں نہیں جا رہا ماریہ، میں آپ کا ہی ہوں۔ رحمان کے کہنے پر ماریہ نے اپنا نازک رحمان کی شرٹ پر صاف کیا۔ یار یہ غلط ہے۔ اپنی شرٹ کو خراب ہوتا دیکھ کر رحمان نے ماریہ کو حوصلہ کیا اور منہ بسوڑا۔ ماریہ کی ہنسی پر رحمان قربان ہوا اور پھر ماریہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ ماریہ کے ساتھ چوما۔ رحمی کی جان۔ حکم رحمان نے شرارتاً کہا، ہم یہاں کیمرہ تلاش کرنے آئے ہیں۔ ماریہ نے کہا مل گیا ہے کیمرہ۔ رحمان نے سکون سے جواب دیا، کیا؟ ماریہ رحمان سے الگ ہوئی۔ ارے جہاں واپس اور رحمان نے ماریہ کو پھر سے گلے لگایا۔ میں کب سے تلاش کر کیمرہ اور آپ کو مل گیا، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ ماریہ نے اپنا ہاتھ رحمان کے سینے پر مارتے ہوئے کہا، میری زندگی کیمرہ مجھے اسٹور روم میں رکھے دائیں طرف باکس میں ملا۔ جب آپ اگلے کے بڑے باکس دیکھتے تھے، چھوٹے باکس کو چھوڑ کر رحمان کے بولنے پر ماریہ اپنا آپ رحمان میں چھپا گئی۔ آئی لو یو ماریہ نے کہتے ساتھ اپنے لب رحمان کے سینے پر کے، لو یو ٹو مسز رحمان ملک۔ رحمان نے کہتے ساتھ ہی ماریہ کو ہوش سے لگایا۔ مسرور سا مسکراتے چلے گیا باہر اس سے پہلے کوئی آئے۔ ماریہ کے بولنے پر رحمان نے آرام سے ماریہ کو اللہ کیا اور کیمرہ دوسرے ہاتھ میں لے کر اسٹور روم سے باہر آیا۔ ایک مشعل مصطفیٰ کی شادی ہو جائے تو مشعل کے ذریعے باغ دن میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ ساتھ ساری پراپرٹی ہماری ہوگی اور میری کلی زنک میرے رکھیل بنے گی۔ فون پر بات کرتا علی آغا ناقص مدار ہوا۔ علی آغا کی آواز سن کر باہر کی طرف جاتے رحمان اور ماریہ جلدی سے سار پا ہوئے۔ ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، جہاں آ رہا تو میری رکھیل نہ بن سکی پر اس کی بیٹی ضرور بنے گی۔ علی آغا کی بات سن کر ماریہ نے اپنا سر رحمان کے سینے پر رکھا اور رحمان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سیل کا کیمرہ آن کیا۔ علی آغا کی بات ریکارڈ کرنے لگا، جہاں کو بہت قابو کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، مگر وہ ہاتھ نہ آئی۔ وہ تو بدلہ ہو میری معصوم بیوی کا، جس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ شادی پر جا رہے ہیں۔ تب ہی میں نے اپنا پلان بنایا اور سب لوگوں کے جانے کے بعد سیدھا جہاں کے پاس آیا، جو نہا کر رومان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ 14 سال پہلے 12 اپریل کی رات سب لوگوں کے جانے کے بعد جہاں نے رومان دین سے بات کی اور کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ کیسی ہو جہاں؟ اپنے پیچھے علی آغا کی آواز سن کر جہاں کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ تم جہاں آرا نے پلٹ کر خود کو کور کیا۔ ہاں میری جان، دیکھو ذرا ان 6 سالوں میں تم کتنا نکل گئے ہو، جہاں آرا کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ جہاں نے علی آغا کہا، جھٹکا دور ہو مجھ سے، ہم سب کو مبارک رمضان کا مہینہ۔ دھنے کی آواز سن کر جہاں آرا کمرے کی طرف بھاگے، دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، جس کو دھکیل کر علی آغا اندر آئے اور اپنی بربریت کا نشان جہاں آرا پر چھوڑنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، میں ماں بننے والی ہوں پلیز۔ جہاں کی گڈگڈی آواز نے علی آغا کو مزید جوش دلا دیا اور اپنی پکڑ مضبوط کی، اپنی حوث پوری کر کے جہاں کو ایک طرف کیا، دھنے کے پاس آئے، کرسی پر بندھی دھنے کو دھکا دی، جس سے دھنے کے منہ سے مصطفیٰ نکلا۔ چل میری کلی، ابھی تو کلی ہے، گلاب بن جا، ایک بار پھر تجھے مسلوں گا۔ دھنک کی ٹانگ کے پاس کھڑے ہو کر علی آغا نے کہا۔ دھنک جب بے ہوش ہوئی تو اس کو کھول کر بیڈ پر لیٹی ہوئی جہاں آرا کے پاس لٹک کر کمبل لیا اور باہر چلا گیا۔ حال اپنے دوست یاور کو اس رات کا حال بتاتا۔ اس بات سے بے خبر علی آغا اپنے انجام کے پاس پہنچنے کو تیار تھا۔ ساری بات ریکارڈ کرنے کے بعد رحمان نے اپنے سینے سے لگی کامتی ماریہ کو ہوش سے الگ کیا، اس کے آنسو صاف کر کے نیکسس سے باہر چلا گیا۔ اسٹیج پر مصطفیٰ بلیک کلر کا ٹو پیس کے ساتھ پیچ کلر کی شرٹ پہنے اپنی پرسنالٹی لیے کھڑا
مشعل کا انتظار کر رہا تھا مگر نظر رومان دین کے ساتھ پیچ کلر کی فراق پہنی دنک پر تھی۔ کل رات کے بعد سے مصطفیٰ اب دنک کو دیکھ رہا تھا۔ لو مشعل آ گئی۔ مریم آغا کے بولنے پر سب نے باہر کی طرف دیکھا جہاں پر پنک کلر کا شرارہ اور شرٹ پہنے سر پر دوپٹہ سر کی پارٹی میک اپ کی مشعل مسکراتے ہوئے لیاقت و حیادین کے آستہ آستہ قدم اٹھاتے اسٹیج کی طرف آنے لگی۔ مشعل کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھا دنک کا قدم پیچھے کو اٹھنا شروع ہو گیا۔ اسٹیج پر آ کر لیاقت نے مشعل کو مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کیا۔ جب مصطفیٰ نے اپنے سامنے پیچھے کو جاتے دنک کو دکھا ماندین اور رومان دین کے اسٹیج پر جانے کے بعد مریم آغا نے مگنی کی رنگ مصطفیٰ مشعل کے سامنے کی۔ مشعل نے رنگ پکڑ کر دنک کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکرا کر مصطفیٰ کو رنگ پہنا دی۔ جس پر سب نے تالیاں بجائی۔ مصطفیٰ بچے مشعل کو رنگ پہنا دو۔ مامان دین کے بولنے پر مصطفیٰ نے ایک نظر رنگ کو پھر دنک کو دیکھا جہاں دنک آنکھوں میں نمی لیے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ مشعل کو رنگ پہنائی تبھی دنک نے اپنی کمر مصطفیٰ کی طرف سے موڑ لی اور اپنے آنسو صاف کرتے اندر چلی گئی۔ ماریا ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو۔ رحمان ماریا کو گارڈن لے اور آتے ساتھ روتی ہوئی ماریا کو چپ کروایا۔ کیا ہوا ماریا؟ ماریا کو روتا دیکھا تانیہ رحمان اور ماریا کے پیچھے۔ تانیہ ماریا کو چپ کرواؤ نا، میں ادھر مزمل اور ارسلان کو بلا کر لاتا ہوں، کچھ ملا ہے؟ تانیہ نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں کہتے ساتھ ہی رحمان علن میں آیا جہاں سب مشعل مصطفیٰ کی منگنی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی وقت مسٹرڈ کلر کے پینٹ کوٹ کے ساتھ پنک کلر کی شرٹ پہنے حنان ملک باغ دن آئے مشعل کو یوں سجا دیکھا ایک ہوک حنان کے دل میں اٹھی اور مسکرا کر مصطفیٰ کی طرف آیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ پھولوں کا بوکے مشعل کی طرف کرتے ہوئے حنان نے مسکرا کر کہا تھینک یو یا مصطفیٰ نے کہا۔ مشعل حنان کے ساتھ اپنی میچنگ دے کر سلوک کر رہ گئی جبکہ مشعل کل ہی مصطفیٰ کے لیے پنک کلر کی شرٹ اس کے ساتھ مسٹرڈ کلر کی ٹائی لائی جو کہ مصطفیٰ نے پہنی نہیں۔ اب حنان کو اس رنگ میں دیکھ کر چونک اٹھی، اپنا سر جھکا گئی۔ رحمان کو اجلل میں آتا دیکھ کر رحمان نے مصطفیٰ سے ایکسکیوز کیا اور رحمان کی طرف آیا۔ مانی کیا ہوا؟ حنان کے بولنے پر رحمان رکا۔ بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے، چلو میرے ساتھ۔ رحمان نے مزمل اور ارسلان کو اشارہ کر کے حنان کو گارڈن میں آیا جہاں پر ماریا کو روتا دیکھ کر سب پریشان ہوئے۔ حنان نے اندر آتے ساتھ ماریا کو روتا دیکھ کر رحمان کو دیکھا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے۔ پھر ماریا کیوں رو رہی ہے؟ رحمان بھائی ڈانٹ بعد میں لینا، پہلے آپ سب یہ دیکھو۔ اپنا موبائل آن کر کے رحمان نے کلپ آن کیا۔ علی آغا کی آواز گازیبو میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے کلپ چلا ویسے ویسے سب کے غصے میں اضافہ ہوا۔ کلپ کے ختم ہوتے ہی ماریا ایک بار پھر رونے لگی۔ رحمان نے ماریا کو گلے سے لگایا۔ رحمی سب بہت گندے ہیں، اللہ غور کرے ان سب کو۔ رحمان کا لفظ پاتے ہی ماریا نے کہا اس کی اتنی ہمت کہ میری بہن کو رکیل بنائے۔ مزمل نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ بپھڑے ہوئے مزمل کو ارسلان اور حنان نے رکا۔ بس میرے بھائی آج کی رات کل اس کا چہرہ سب کے سامنے ہوگا، آج کی رات رک جا بس۔ حنان کے بولنے پر مزمل نے بے بسی سے ارم کی طرف دیکھا۔ ارم کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر مزمل رک گیا۔ اب چلو اس سے پہلے کوئی سوال کرے، ارسلان تم ذرا پولیس اسٹیشن جانا اور جاور نامی بندے کے بارے میں پتہ کرواؤ، ساتھ میں علی آغا کا ریکارڈ بھی۔ حنان نے ارسلان کو کہا جس پر حنان اپنا سر ہلا گیا۔ بھائی میں ماریا کو واپس لے کر جا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا۔ رحمان نے کہا ماریا کو لے کر باغ دین سے باہر آیا اور کار میں ماریا کو لے کر ملک ہاؤس آیا اور ماریا کار سے باہر آئی۔ رحمان کا ہاتھ پکڑ کر رحمان کو روکا۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ اپنے گھر ہی آئی ہو۔ ویسے رحمان ملک ریلیکس، حنان بھائی کو تمہارا یہاں رکنے کا بتا چکے ہیں تو اندر آؤ۔ رحمان نے کہا۔ ماریا کا ہاتھ پکڑ اندر آیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد رحمان نے ماریا کا ہاتھ چھوڑا۔ خوش آمدید مسز رحمان۔ ملک اپنا سر جھکا کر رحمان نے کہا جس پر ماریا ہنس دی۔ ماریا کو مسکراتا دیکھ کر رحمان نے حال ہوتا ہوا اپنی کبر سے ایک ٹراؤزر شرٹ لیے واش روم چلا گیا۔ ماریا خود کو اس کمرے میں دیکھا خوش ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماریا رحمان کی باتیں یاد کرتی شرما گئی۔ ماریا آپ چینج کر لو۔ رحمان کی آواز پر ماریا نے چونک کر رحمان کو دیکھا۔ یار میں ہی ہوں، رحمان نے کہا۔ ماریا کے ساتھ بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے اپنے کمرے میں آ کر؟ رحمان نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، کبر سے جو کپڑے اچھے لگے پہلے فریش ہو جو میں کھانے کا کچھ دیکھتا ہوں۔ رحمان اٹھ کر باہر چلا گیا ماریا آرام سے چینج کر سکے۔ 10 منٹ بعد ماریا اپنا ڈریس تبدیل کر کے باہر آئی۔ رحمان کے ٹراؤزر شرٹ پہنے دوپٹہ اپنے اوپر لیے باہر آئی جہاں رحمان چاول کی ٹیبل پر رکھ کر ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ ماریا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رحمان نے حال اپنے قدم ماریا کی طرف کیے۔ آؤ کھانا کھائے۔ رحمان کے بولنے پر ماریا نے سر اٹھا کر رحمان کو دیکھا۔ آنکھوں کا ملاب ہوا جس سے رحمان نے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر لے جا کر بٹھایا اور چاول ایک
پلیٹ میں ڈال کر ماریہ کو دی، جو ماریہ سر جھکائے خاموشی سے کھانے لگی۔ کھانے کے بعد رحمان نے نائٹ بلب آن کیا اور بیٹھ کے ایک طرف جا کر لیٹ گیا، جہاں ماریہ اس دوران خاموش رہی۔ مسز پریشان مت ہو، سو جاؤ۔ رحمان کی بات پر جھجکتے ہوئے بر بر لیٹ گئی۔ رحمان نے ماریہ کی طرف کروٹ لی اور ہاتھ بڑھا کر ماریہ کے ہونٹ سے قریب کیا۔ رحمان کے پاس آتے ہی ماریہ پرسکون ہوئی۔ رحمان کے کندھے پر سر کے آنکھیں موند گئی۔ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری خوشی میں شامل ہوئے۔ اسی خوشی کو دوگنا کرتے ہوئے میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 دن بعد میری بیٹی کی شادی میری بانجی سے ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بھائی کی رضامندی سے اپنی بیٹی دنک رومان دین کا رشتہ اپنے کزن حلق کے بیٹے اسامہ سے طے کرتا ہوں۔ امان دین کے اعلان سے سب نے تالیاں بجائی، جبکہ یہ خبر کسی بجلی کی طرح مصطفیٰ امان باغی سب سے مبارکباد لیتا مصطفیٰ علن میں اپنی نظریں گھما گیا۔ دنک کا نام النشان نہ ملنے پر مصطفیٰ کے غصے میں اضافہ ہوا۔ چچا جان دنک کہاں ہے؟ سب سے مبارکباد لیتے ہوئے رومان دین کے پاس آ کر مصطفیٰ نے پوچھا، بچے وہ اندر گئے ہیں؟ رومان دین کے جواب دینے پر مصطفیٰ اندر کی طرف جانے لگا، پھر رک کر پوچھا، چچا جان کیا دنک اس رشتے پر راضی؟ ہاں بچے، صبح ہی دنک نے میرے آگے بھائی کو اس رشتے کی منظوری دی۔ رومان دین نے کہا۔ مصطفیٰ یہی بول سکا، جاؤ مبارکباد دو اسے، جا رہا ہوں مصطفیٰ کہہ کر اندر جانے لگا۔ جب حنان نے مصطفیٰ کا راستہ رک کر یہ اچھا ہوا، ایسے جو کام میں کرنا چاہتا تھا انکل نے کر دیا، مبارک ہو جا، تیری بیوی کی شادی ہو رہی ہے۔ طنز حنان نے کہا۔ اپنا منہ بند کر مصطفیٰ نے حنان سے کہا، میرا منہ بند ہے پر دنیا کے منہ کھلے ہیں، اس سے پہلے مزید دیر ہو جائے اس معصوم پر رحم کر۔ حنان نے مصطفیٰ کو ایک بار پھر سمجھایا۔ اس سر پر ہوا آندھی طوفان بنا۔ مصطفیٰ اندر جاتے ساتھ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دنک کہاں تم؟ دنک کے کمرے میں آ کر مصطفیٰ نے دنک کو آواز لگائی، مگر جواب ندارد۔ اوپر سب کمرے چیک کرنے کے بعد مصطفیٰ جب اپنا کمرہ کھولنے لگا، بھائی دنک ملی آپ کو؟ علم کی آواز سن کر مصطفیٰ شانت ہوا، نہیں بچے، یک لفظ جواب آیا۔ اسی وقت مصطفیٰ نے اپنا کمرہ کھولا، جہاں سامنے بر پر دنک سوئی ہوئی تھی۔ دنک کو مصطفیٰ کے کمرے میں دیکھا علم کی آنکھیں پھیلی، جبکہ مصطفیٰ حیران ہوا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے مصطفیٰ نے علم سے کہا، کوئی دنک کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا، وہ سو گئی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی۔ علم کے بولنے پر مصطفیٰ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ علم خاموشی سے بند دروازہ دیکھتی تھی، جہاں سے ابھی مصطفیٰ اندر گیا۔ کیا ہوا علم ایسے کیوں کھڑی گمسم سے علم کو کھڑا دیکھ کر مزمل نے پوچھا۔ علم نے مصطفیٰ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، کیا ہوا وہاں، کیا ہوا؟ کچھ بولو علم۔ دنک اندر ہے، علم نے ہلکی سی آواز میں کہا، مصطفیٰ بھائی کدھر ہے؟ مزمل نے علم کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، وہ اندر چلے گئی۔ علم نے مبہم سا جواب دیا جس کو مزمل سمجھ نہ سکا۔ مجھے سیدھے سے بتاؤ کیا بات ہے؟ مزمل نے علم کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ ہوش میں آتی علم نے مزمل کو سامنے دیکھا، ایک لمبی سانس لے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ پیچھے پیچھے مزمل اندر آیا۔ علم کیا ہوا بتاؤ مجھے، مزمل نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ مزمل دنک مصطفیٰ بھائی کے کمرے میں ان کے بر پاس سو رہی ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ مصطفیٰ بھائی کی آواز سن کر ان سے دنک کا پوچھا، ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب آپ اپنے کمرے میں گئے وہاں دنک مصطفیٰ بھائی کے بر پاس سو رہی تھی، تب بھائی نے مجھے کہا کہ اگر کوئی دنک کے بارے میں پوچھا تو بتا دینا کہ وہ سو گئی اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ علم کا کہنا ہے کہ مزمل سمجھ گئے کہ مصطفیٰ بھائی دنک سے حلق انکل کے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ تم ریلیکس رہو، سب ٹھیک ہوگا، ویسے کچھ غلط نہیں اس میں، وہ دونوں نکاح میں ہیں۔ مزمل نے علم کو تسلی دے اٹھ کر واش روم میں جانے لگا۔ وہ نکاح میں ہے پر کیا وہ مزمل امان دین جیسا ہے یا علی آغا جیسا؟ مجھے نہیں معلوم، میرے لیے دنک کی عزت سب سے زیادہ اہم ہے۔ علم کے بولنے پر مزمل کے قدم رکے، رک کر علم کو دکھا، چاہے مصطفیٰ امان دین جیسا بھی ہو، وہ عزتوں کا لٹیرا نہیں، کیونکہ وہ مزمل امان دین کا بھائی اور امان دین کا بیٹا ہے، رشتوں کا پاس اسے رکھنا آتا ہے۔ اب وہ دنک سے نفرت کرتے ہیں، مگر بار اس نفرت کی پٹی کو اترنے دو، دیکھنا تم جتنا میں تم کو چاہتا ہوں اس سے زیادہ وہ دنک کو چاہتے ہوں گے۔ مزمل تحمل سے اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اور باہر چلا گیا۔ علن میں اس وقت سب لوگ کھانا کھا کر واپس چلنے کی تیاری میں تھے۔ مزمل نے علن میں آ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ارسلان کے پاس آیا۔ خبر جار ابھی بات کی انکل سے کل تک پتہ چلے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ارسلان نے جواب دیا۔ اور کیمل کا کیا بنا؟ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ اس کو ریچارج کر کے دے گا۔ ارسلان کو کہا، یار خیال رہے کوئی بھی تصویر یا کلپ آؤٹ نہ ہو، فیملی کا ہے کیمرہ۔ مزمل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، بے فکر ہو، کل کیمرہ مل جائے گا اور جاوید کے بارے میں کل ہی پتہ چلے گا، تب تک صبر کو خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ارسلان نے مزمل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تانیہ کہاں گئی؟ مزمل نے استفسار کیا۔ آنٹی سے ملنے کی ہے، ارسلان نے جواب دیا۔ تانیہ کہتے ہیں ارسلان اور تانیہ اپنے گھر چلے گئی، جبکہ مزمل سب سے مل کر اوپر اپنے کمرے میں 2 گھنٹے بعد آیا۔ آئی ایم سوری مزمل، میرا مطلب تم
کبریج دینا نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی مزمل کے کان نے ارم کی روتی آواز سنی۔ جہاں ارم مزمل کے ٹراؤزر شرٹ میں نم آنکھوں سے کہتی اس کے پاس آئی۔ میں جانتا ہوں ارم تم دنک کو لے کر پریشان ہو، مگر مصطفیٰ بھائی ایسے نہیں، میرا یقین کرو۔ ارم کے آنسو صاف کرتے ہوئے مزمل نے کہا، کیا یقین؟ معصومیت بڑا جواب آیا، چلو آداب، سو جاؤ، صبح تم نے ہسپتال بھی جانا ہے۔ ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ مجھے آپ کی باہوں میں سونا ہے۔ پیار بڑا سوال ہے۔ جسمانِ حال ہوتا مزمل مسکرا کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد مزمل بیڈ پر آیا، جہاں ارم تکیہ پاس رکھے مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ مزمل کے لیٹنے ہی ارم نے سر مزمل کے سینے پر رکھا اور مزمل نے ارم کے گرد انحصار کیا۔ وہ لائٹ آف کر دی۔ کیوں؟ آخر کیوں ہر بار آپ رکاوٹ بن جاتے ہو؟ میری کیوں؟ پھول کو اپنے ہاتھ میں پکڑے مشعل بکھرے حال میں اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی حنان سے مخاطب ہوئی، پر جواب نادار۔ میری بے بسی کا مذاق بناتے ہو آپ؟ کیوں جان، کیوں روتی ہوئی مشعل سوکھے گلاب کو چوم کر اپنے سینے سے لگا کے، مگر میں کمزور نہیں ہوں حنان ملک، مصطفیٰ میری تیر دور نہ ہے جس کو میں حاصل کر لوں گی۔ اپنے اندر کی مشعل سے لڑتے ہوئے مشعل نے حنان سے کہا اور پھول رکھ کر سونے لیٹ گئی، مگر ایک آنسو مشعل کا تکیہ گیلا کر گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مصطفیٰ نے اپنے روم کی نائٹ لائٹ آن کی، خاموشی سے جا کر اپنا ڈریس چینج کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھا، جہاں پر یوں شان اور حق کے ساتھ دنک مصطفیٰ امان اپنے ہوش و بات ساپے کے ساتھ مصطفیٰ کو ایک امتحان میں ڈال گئی۔ بنا حجاب کے دنک کے کمر سے نیچے تک جاتے بال تکیے کے سر پر پڑے ہوئے تھے، بادامی آنکھوں پر نیند کا پردہ حائل تھا، پاؤں تک آتی فراق اور گال پر بنے 3 دن۔ مصطفیٰ کے غصے کو جاگتا بٹھا کے سارا غصہ ہونا پر کہیں دور جا سویا، بس ایک احساس اس کو مصطفیٰ کو حاصل کر دنک پورے حق سے اس کے کمرے میں بیڈ پر سوئی ہے۔ دنک کو دیکھتے ہوئے کب مصطفیٰ نیند میں گیا مصطفیٰ کو پتہ نہ چلا، مگر گہری نیند میں جانے سے پہلے مصطفیٰ دنک کو اپنے حصار میں لینا نہ بھولا۔ صبح کی کرنوں نے جب باغرین میں روشنی ڈالی تو سب سے پہلے یہ روشنی مصطفیٰ امان کے کمرے پر پڑی۔ جیسے ہی یہ کرنیں مصطفیٰ کو اب نیند سے جاگ جانے کا کہہ رہی، نیند سے بیدار ہوتے دنک خود کو مصطفیٰ کے حصار میں دے کر تھمی رات مصطفیٰ کے انتظار میں کب دنک کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اب پرسکون سوئے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنک آرام سے مصطفیٰ سے دور ہوئی، مگر بیڈ سے اترنے سے پہلے مصطفیٰ نے دنک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے اوپر گرا دیا، جس پر دنک اپنی آنکھیں باندھ کر کے گرنے سے دنک کے بال آگے آئے، جس کو مصطفیٰ نے ایک طرف کیا۔ وہ بند آنکھوں والی کانپتی ہوئی دنک مصطفیٰ کو صبح کے وقت اپنے پاس دے کر زندگی کی رمز بتا گئی۔ جو سکون مصطفیٰ نے اس بار دنک سے لیا وہ کہیں اور نہیں ملا۔ یہاں کیا کرنے آئی تھی رات؟ مصطفیٰ کے سوال پر دنک نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مصطفیٰ نے لہجے میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ نئی زندگی شروع کی آپ نے اس کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ کی نظر سے جواب آیا تو مبارکباد ہو۔ بھاری لہجے میں کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ ہلکی آواز میں کہتی دنک چپ ہوئی اور ایک بار اور استفسار کیا، اور کیا؟ دنک نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جہاں کالی گہری آنکھیں بادامی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اور کچھ بھی؟ دنک کی کمر پر مصطفیٰ نے اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے کہا، جیسے مصطفیٰ کچھ اور بھی سننا چاہ رہا، اور یہ کہ آپ اور ماشاءاللہ آپ بہت خوش رہو، پر میری خوشی دنک مصطفیٰ امان کے تڑپنے میں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، دعا ہے کہ مصطفیٰ امان مشعل آغا کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ دنک مصطفیٰ امان کو تڑپانا بھول جائے۔ دنک نے اپنے ساتھ مصطفیٰ کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، پر میں دنک مصطفیٰ امان کو 14 سال کی وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جس سے میں گزرا۔ مصطفیٰ نے دنک کے گرد اپنا حصار کیا۔ دعا ہے کہ مصطفیٰ امان مشعل آغا کی قربت میں 14 سال کی اذیت بھول جائے۔ کہتے ساتھ دنک نے اپنے لب مصطفیٰ کے سینے پر رکھے۔ میں دنک مصطفیٰ امان کو اپنی قربت کے لیے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنک کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا، دعا ہے کہ دنک مصطفیٰ امان کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرے۔ سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دنک نے کہا، میں دنک مصطفیٰ امان کو اس اذیت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ سب کو انکار کرے، اس رشتے کے لیے جو کل جوڑا
اور اس کا جواز بھی وہ خود دے۔ سپاکی سے مصطفیٰ نے کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک دنک مصطفیٰ امان کی آزمائش میں کمی کرے، کیونکہ دنک مصطفیٰ امان اپنے باپ کے جھکے سر نہیں دیکھ سکتی جس نے اتنے پیار سے اپنی بیٹی کو پروان چاہا ہے۔ دنک کہتے ساتھ ہی سسکی اور مصطفیٰ کے اوپر سے اٹھتی، میں چاہتا ہوں کہ دنک مصطفیٰ امان اپنے کیے کی معافی مانگے جو 14 سال پہلے کیا۔ دنک کو اٹھا دے کر مصطفیٰ نے دنک کو دوبارہ سے اپنے اوپر گرایا اور پھر مصطفیٰ نے کرور لی جس سے دنک نیچے اور مصطفیٰ اوپر ہوا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اس طرح جو بھی کہا تھا سب سچ تھا۔ مصطفیٰ کی بات سن کر دنک نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، باز آؤ دنک مصطفیٰ امان۔ مصطفیٰ نے تیز لہجے میں کہا جس سے دنک اپنا سر جھکا گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ سچائی کبھی مصطفیٰ کے آگے نہ آئے۔ جس بارے میں مصطفیٰ امان رہ رہے ہیں، دنک نے کہا، میں دنک مصطفیٰ امان کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی دنک کے کندھے سے شرٹ نیچے کی اور وہاں اپنے دانت گاڑے۔ درد برداشت کرتے دنک سسکنے لگی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جب مصطفیٰ امان پر سچائی کھلی اس کے پاس میں نہ ہوں۔ سسکتے ہوئے دنک نے کہا۔ مصطفیٰ نے کندھے اپنے دانت ہٹائے اور دنک کو دیکھا جو آنسو سے تر چہرہ لیے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں جو بھی جیسے بھی حالات ہو دنک مصطفیٰ امان میرے پاس ہو۔ کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ نے اپنے لب دنک کے لبوں پر رکھے، اس بات کا اثر ختم کرنے کی کوشش کی جو درد ہونے والی دنک نے کہی۔ مصطفیٰ کے لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے دنک اپنی آنکھیں بند کر گئی، مصطفیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس پل میں مصطفیٰ کا ساتھ دینے لگی۔ نہ جانے پھر کب یہ پل اس کی زندگی میں اس پل کو دنک اپنے اندر اتارنے لگی۔ مصطفیٰ نے جب دنک کا ساتھ محسوس کیا تو اس کی پکڑ میں اور مضبوطی آئی اور اپنا آرام اور سکون دنک سے لینے لگا جو شاید 14 سال سے مصطفیٰ سے روٹھا ہوا تھا۔ ٹھک 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 دروازے کے بجنے پر دنک مصطفیٰ ہوش میں آیا اور دنک کے لبوں کو ساتھ کیا۔ نم آنکھیں، شرم و حیا سے سرخ ہوتے گال، بکھرے بال، بھیگے اور کپ کپاتے لب دنک کے مصطفیٰ کو دنک سے ایک بار پھر جڑ جانے کو کہہ رہے تھے، مگر بجنے والے دروازے نے مصطفیٰ کو اٹھنے پر مجبور کیا۔ دنک پر کمبل ڈال کے مصطفیٰ نے دروازہ کھولا۔ بھائی دنک اٹھی کیا؟ دروازے کے سامنے تیار علم کو دیکھا مصطفیٰ اپنا سر ہاں میں ہلا گیا۔ بھائی اس کو اٹھا دے، اب ہسپتال جانا ہے اور سب لوگ ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، آپ جاؤ ہم آتے۔ مصطفیٰ نے جواب دیا، دروازہ بند کیا۔ دنک علم کی آواز سن کر بیڈ سے اتر آئی۔ جب مصطفیٰ نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بیڈ پر دیکھا جہاں دنک موجود نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ علم بلانے آئی تھی۔ دنک نے کندھے پر فراق ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میں نے جانے کو کہا۔ مصطفیٰ کہتے ساتھ دنک طرف آئے، مجھے جانا ہے۔ دنک نے منمنا کر کہا، دنک۔ چند پل دنک کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ نے دنک کو پکارا، جی۔ دنک نے فوراً جواب دیا، ماموں سے معافی مانگ دو، مجھے اس گلٹ سے نکال دو جس میں 14 سال سے قید ہوں۔ مصطفیٰ نے لاچاری سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ معافی میں کیوں؟ دنک نے حیرانی سے کہا، جو تم نے الزام لگایا الزام نہیں تھا، وہ سب سچ تھا۔ دنک نے مصطفیٰ کی بات کاٹتے ہوئے تیز آواز میں کہا، دنک اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے اس کا سب کو بتاؤں تو ماموں سے معافی مانگ دو، بدلے میں تم کو جو ڈر ہے رسوا ہونے کا وہ میں نہیں ہونے دوں گا، تم کو اپنا لوں گا۔ مصطفیٰ نے پوری بات دنک کے سامنے کی، مجھے آپ کی کبھی چاہ نہیں تھی مصطفیٰ، آپ کبھی میری چاہ نہیں، اگر ہوتی تو آپ بڑے بابا جان کے کہنے پر مجھ سے راضی ہوتے شادی کرنے کو، پر آپ نے مشعل آپی کا نام لیا۔ میں یہاں آپ کو مبارکباد دینے آئی تھی، آپ مشعل آپی کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے لگے ہو اور آپ مجھ سے اس انسان سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہو جس کی وجہ سے امی جان۔ دنک بات کرتے رونے لگی۔ جس طرح مصطفیٰ مٹھی بند کر گیا اپنی۔ دیکھو دنک، نہیں مصطفیٰ، آپ میری بات سنو، اب میں معافی نہیں مانگوں گی۔ میں اور میری امی جان بے قصور نفرت کرتے ہیں، نہ آپ مجھ سے تو کرتے رہیں، آپ کی ہر نفرت کو اپنے دل سے لگائے، اس کا جواب بھی میں ہی آپ کو دوں گی۔ مصطفیٰ کی بات کاٹتے ہوئے دنک باہر جانے لگی۔ دنک مصطفیٰ امان ٹھیک ہے، پھر تیار ہو میری نفرت سہنے کو، اور آج تو یوں بے حجاب تم باہر جا رہی ہو، آگے سے نہ جانا۔ مصطفیٰ کی آواز پر دنک کے قدم رکے اور اپنے بال باندھ کر سر باہر جاب لیا اور بنا مصطفیٰ کو دیکھے باہر چلے گئی۔ مسز اٹھنا نہیں کیا؟ اپنے پہلو میں سوئی ماریا کو بڑے پیار سے جگاتا رحمان فریش ہوگا اب ماریا کو اٹھا رہا تھا۔ اسکن لینن کے سوٹ جس پر کالے سرخ رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے، ماریا سوٹ پہن کر باہر آئی۔ جب رحمان ماریا کا انتظار کر رہا تھا
تھینکس رحمی، آپ نے اتنا اچھا ڈریس دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتی ماریا اپنے بال بناتی۔ رحمان سے بولے تھینکس نہیں چاہیے جناب، پھر کیا چاہیے؟ شیشے میں رحمان کو دیکھتی ماریا نے کہا آئی تھنک لپ کس۔ رحمان نے شیشے میں ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا واٹ؟ ماریا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کس؟ نو وائی؟ بیکاز۔ ماریا رک گئی۔ بیکاز۔ رحمان نے لقمہ دیا۔ رحمی پلیز۔ ماریا نے التجا کی۔ اوکے جب تمہیں لگے تم ریلیکس۔ تب ریلیکس۔ رحمان نے ماریا کو آرام کیا۔ میں باہر ہوں آ جاؤ کہتے ساتھ رحمان باہر چلا گیا۔ ماریا کی آنکھیں رحمان کو زیادہ دیکھا نہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے وقت چاہیے خود کو سنبھالنے کو۔ 5 سال آپ کا انتظار کیا، کل رات ہی آپ نے مجھے مان دیا، پر ابھی بھی پکا میرے پاس ہونا ایک خواب سا لگتا ہے۔ مجھے اس خواب کا اب ٹوٹنے نہیں دینا۔ ماریا شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، پھر حنان بھائی کے انتظار کی وجہ سے اپنے ہاتھ جلدی جلدی چلانے لگی۔ ماریا کی تمام باتیں سنتا رحمان کسی نتیجے پر پہنچا۔ وہ پیسہ اکٹھا ہوا نیچے حنان کے پاس آیا۔ ارے آؤ۔ رحمان کو کچن میں آتا دیکھ کر حنان ہوش ہوا اور دل سے خوش آمدید کہا بھائی آپ بابی آنٹی سے اپنی رخصتی کی بات کرو۔ رحمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا سب خیر ہے نا رحمان بھائی؟ ماریا چاہے اب میرے ساتھ ہے مگر ابھی بھی ایک جھجک سی ہے جو رخصتی تک رہے گی۔ اب میں اپنے اور ماریا کے درمیان کو فاصلہ نہیں چاہتا۔ وہ 5 سال سے میرے انتظار میں ہے، اس لیے میں بے حال رہنا نہیں چاہتا۔ سمجھ سکتا ہوں ماریا کے جذبات، پریشان مت ہو، میں آج ہی آنٹی کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ رحمان کی بات سنتا حنان ماریا کے گریز کو اچھے سے سمجھ گیا، وہ تبھی آنٹی سے بات کرنے کو راضی ہوا۔ انشاءاللہ آؤ ناشتہ کر، بھی جانا بھی ہے تم لوگوں کو۔ ماریا کو نیچے آتے دیکھ کر حنان نے کہا، پھر تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ دنک تم ٹھیک ہو؟ ارم نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ اپنا حجاب سیٹ کرتے ہیں دنک نے کہا۔ بھائی نے کچھ کہا کیا؟ نہیں کچھ ہوا کیا؟ ارم بولتے ہوئے رکے۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جو تم پوچھنا چاہ رہی ہو۔ دنک کے بولتے ہی ارم چپ ہوئی۔ آئی ایم سوری، ارم نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مصطفیٰ کے بولنے پر سب کی توجہ ایک بار پھر دنک کی طرف ہوئی۔ دنک کے بولنے پر اکسانا، مصطفیٰ کا اس رشتے سے انکار کرنا۔ بابا جان، دنک نے نم آنکھوں سے رومان دین کو دیکھا۔ مصطفیٰ کی پکڑ دنک کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی، جیسے کہ بولو دنک۔ دنک کی نم آنکھوں نے ارم مزمل کو حیران کیا۔ مریم آغا جب بھی دنک کی طرف متوجہ ہوئی، ساتھ بیٹھا ہونے کی وجہ سے مریم آغا دنک کے ہاتھ پر مصطفیٰ کی پکڑ دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی۔ جی بابا جان کی زندگی بولو۔ رومان دین نے دنک کی حوصلہ افزائی کی۔ بابا جان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میں آئی ہوں اور میری ہاؤس جاب ابھی ہی شروع ہوئی ہے، ایسے میں شادی کرنا پلیز ابھی رک جائیے نا، آپ جہاں کہو گے میں وہی شادی کروں گی مگر ابھی نہیں۔ دنک کہتے ساتھ رونے لگی۔ میرے بچے جیسا آپ کہو گے، رو مت بابا جان کی زندگی۔ بابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ رومان دین اڑ کر دنک کے پاس آئے، اپنے گلے لگا لیا۔ بابا جان آپ نے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مزمل اور ارم کی شادی کروا دیں۔ دنک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جیسا میری زندگی کے کہے۔ امان دی نے دنک کے سر پر ہاتھ رکھا اور سب کو ناشتے کا اشارہ کیا۔ مصباح صاحب نے ناشتہ کیا۔ دنک مصطفیٰ امان ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے دنک کو دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا ناؤ اٹس مائی ٹرن، بی ریڈی۔ اپنی آنکھ میں کر کے مصطفیٰ اپنے آفس چلا گیا، جبکہ دنک پریشان ہوتی اسٹاف روم میں آئی، جہاں رحمان اور ماریا ڈاکٹر انا کے انتظار میں تھے۔ ماریا کل آپ کہاں چلی گئی تھی؟ دنک نے ماریا سے پوچھا۔ وہ میری طبیعت ناساز تھی تو رحمان مجھے گھر لے گئے، ماریا نے جواب دیا۔ صحیح کیا رحمان آپ کی فیملی کو جانتے ہیں؟ میرا مطلب ہم پرسوں ہی سے پہلی بار ملے ہیں۔ دنک نے بات کہی پاس پردہ دنک مصطفیٰ کی کہی بات جاننا چاہ رہی تھی جو حنان بائی نے کہی۔ دنک ماریا میرے نکاح میں ہے پچھلے 5 سالوں سے۔ رحمان نے ایک بمب چھوڑا دنک پر۔ ابھی دنک رحمان کی بات سے سنبھل بھی نہ پائی تھی تب ڈاکٹر انا اسٹاف روم میں آئی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر انا نے اندر آتے ساتھ سب کو سلام کیا اور سب کو آج کی ڈیوٹی سائن کی۔ ڈاکٹر رحمان آج آپ چلڈرن وارڈ روم میں ہیں۔ چلڈرن وارڈ روم میں۔ ڈاکٹر ماریا آج آپ جنرل وارڈ میں۔ ڈاکٹر دنک آج آپ مینٹل ڈسیبل وارڈ میں۔ ڈاکٹر انا نے کہا اور سب کو وش کرتے باہر گئی، جبکہ دنک رحمان کی باتوں کو سوچتی مینٹل ڈسیبل وارڈ کی جانب گئی، جہاں ایک امتحان دنک کا منتظر تھا۔ ارسلان کچھ پتہ چلا؟ حنان نے ارسلان کے ساتھ مزمل کو کانفرنس کال کی۔ بھائی کیمرہ کافی سالوں سے بند ہے تو اس کا ڈیٹا ریکور ہونے میں وقت لگے گا، ارسلان نے بتایا۔ کتنا وقت؟ ارسلان مزمل نے اجلس میں سوال کیا۔ یار مزمل 4 سے 5 دن، ارسلان نے عاجزی سے کہا۔ دن کم ہے، 4 سے 5 دن تک شادی ہے بھائی کی، اور آج
ناشتے پر دنک شادی بعد کی بارے نے جو کافی حیران کن تھے۔ مزمل کا اور جاور کا کیا پتہ چلا؟ حنان نے پوچھا۔ بھائی وہ مفرور ہے، ریسورسز سے پتہ چلا ہے کہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ آج کل وہ باغدین میڈیکل کمپلیکس کے مینٹل ڈسیبل وارڈ میں دماغی مریض کے طور پر بنا لیے ہوئے ہیں اور اس کو وہاں ایڈمٹ علی آغا نے کروایا ہے۔ ارسلان نے رسانی سے بتایا یہ تو بہت غلط ہے اور وہاں دنک بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے دنک کو۔ حنان نے اپنا حادثہ ظاہر کیا۔ بھائی اب کیا کریں ہم؟ مجھے دنک کی فکر۔ مزمل نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ مزمل ابھی دنک کو کال کرو اور پوچھو کہ آج اس کی ڈیوٹی کہاں ہے۔ جی بھائی۔ اور ارسلان رحمان کے سیل والا کلپ آپ اپنے انکل کو دو تاکہ یاور اور علی آغا کے خلاف کارروائی شروع ہو، کیونکہ اس کلپ میں علی آغا خود اعتراف کر رہا ہے اپنے جرائم کا۔ حنان نے ارسلان مزمل کے ذمہ کام لگایا اور اپنے کسٹمر کو دیکھنے لگا۔ پیک اپ پیک اپ پیک اپ دنک کا پک اپ پک اپ پک اپ دنک کال لو میری۔ مزمل 10 منٹ سے دنک کو کال کر رہا تھا مگر دنک کال پک نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ارم، ارم کا خیال آتے مزمل نے ارم کو کال کی۔ ہیلو ارم۔ مزمل نے ارم کی کال بیک کرتے ہوئے کہا۔ جی مزمل کیا ہوا؟ ارم نے پوچھا۔ دنک کہاں ہسپتال میں ہے؟ کون سے وارڈ میں؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہوا؟ سب ہیڈے تو ہے نا؟ ارم دنک کی ڈیوٹی کس وارڈ میں ہے؟ مزمل نے اونچی آواز میں کہا۔ مینٹل ڈسیبلڈ وارڈ میں۔ کیا؟ یا اللہ! مزمل کیا ہوا؟ ارم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارم وہ کمینہ یاور دماغی مریض کا ڈرامہ کر رہا ہے اور اس وقت وہ باغدین کے مینٹل ڈسیبلڈ وارڈ میں ہے۔ مزمل کے بتانے پر سیل ارم کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں جاتی ہوں وہاں، کہتے ساتھ ہی ارم نے کال کاٹی اور مینٹل ڈسیبلڈ وارڈ جو کہ 3rd فلور پر ہے کی جانب گئی۔ مزمل نے فوراً حنان اور ارسلان کو کال کی اور پولیس کے ساتھ باغدین کمپلیکس آنے کو وہاں سائٹ سے سیدھا باغدین میڈیکل کمپلیکس آیا۔ ہاں ہیلو رحمان۔ کار چلاتے ہوئے مزمل نے رحمان کو کال کی۔ جی مزمل تم کہاں ہو؟ ہسپتال مصروف سے انداز میں جواب آیا۔ رحمان وہ یاور دماغی مریض ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے اور وہ باغدین کمپلیکس کے مینٹل ڈسیبل وارڈ میں ہے۔ کیا؟ پیشنٹ کو دیکھتا رحمان فوراً سیدھا ہوا اور جلدی سے چلڈرن وارڈروب سے باہر آیا۔ ہاں یار میں آ رہا ہوں، تم ذرا سیکورٹی دیکھ لو دنک کو بھی، بس پہنچنے والا ہوں میں۔ جی کہتے ساتھ ہی رحمان سیکورٹی روم گیا۔ سب ٹھیک ہونے کا اشارہ مزمل کو دیکھا مینٹل ڈسیبلڈ وارڈ کے پاس گارڈز کے آنے کو کہا۔ ڈاکٹر انا میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں، اس وقت ہسپتال آپ کے حوالے اور رفیق صاحب سے کہیے مجھے اس ماں کی رپورٹ میل کر دے۔ آپریشن کی تیاری کرتا مصطفیٰ ڈاکٹر انا سے بات کر رہا تھا۔ اپنے دل میں درد سا محسوس کرتے مصطفیٰ رکا۔ یا اللہ یہ کیسا درد صبح سے رہا کہ مجھے پانی پی کر مصطفیٰ ریلیکس ہوا اور 3rd فلور پر بنے آپریشن تھیٹر کی جانب گیا۔ 3rd فلور اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مینٹل ڈسیبلڈ وارڈ کے ایک کمرے میں دنک سے اپنی سسکی روک کے اپنے سامنے کھڑے یاور کو دیکھتے ہراساں ہوئی، جو کسی بھی اینگل سے ڈسیبل نہیں لگا۔ بالکل دنک کو وارڈ میں آتا دیکھ کر یاور کی آنکھوں میں کمینگی اتری اور مسلسل دنک کو دیکھتا دنک کو ڈرا گیا۔ دنک نے تمام پیشنٹ کی رپورٹ چیک کی اور ان کا چیک اپ کر کے یاور کی طرف آئی جو علی آغا کی کلی کو اپنے سامنے دیکھ اپنے اندر کی شیطانیت بہہ لے آیا اور دنک کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا۔ ہراساں ہوئی دنک ایک دم یاور کی گود میں گری۔ تم تو سچ میں مہک کلی ہو، علی کی مہک کلی۔ یاور کے بولنے پر خود کو یاور کی کیسے آزاد کرتی دنک خوف سے کانپنے لگی۔ کون ہو تم؟ ارے مہک کلی تمہارے چاہنے والے، یاور نے کہتے ساتھ ہی کہلکایا۔ دنک نے اپنے دانت یاور کی بازو میں گاڑے اور گرفت کمزور ہوتے ہی یاور کی گود سے اٹھ کر بھاگے۔ سالی رخ کو دیا تجھے میں بتاتا ہوں۔ درد کرتے ہاتھ کو مسلتے ہوئے یاور اپنے بیڈ سے اٹھ کر دنک کے پیچھے بھاگا۔ ڈائر سے بھاگتے ہوئے دنک نے یاور کی بات سن کر وارڈروب سے نکلنا چاہا مگر دروازے پر لگے پاسورڈ نے دنک کو روک دیا۔ پلیز کھل جاؤ، جلدی جلدی۔ دروازے کو ہاتھ مارتی دنک روتے ہوئے بولی۔ دنک کو وارڈ کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر یاور نے کانچ کی بوتل اٹھائی اور دروازے کے ساتھ لگے دنک کو ماری۔ کانچ کی بوتل دنک کے سر پر لگ کر نیچے گری اور ہر طرف شیشے کے ساتھ دوائی پھیل گئی۔ دنک درد سے بے حال ہوتی نیچے بیٹھی اور اپنے سامنے کھڑے یاور کو دیکھنے لگی۔ یاور 2 قدم پاس ہوا، کانچ پر اپنا جوتا رکھ کر دنک کی طرف بڑا سسکتے ہوئے دنک درد ہوئی اور اپنے پاس آتے یاور کو دیکھا۔ اونچی آواز میں چیخی۔ دنک کی آواز لفٹ سے باہر آتی ارم نے سنی اور بھاگ کر مینٹل ڈسیبل وارڈ کی طرف آئی۔ پہلے دنک کی آواز پھر ارم کا بھاگ کر آنا۔ مصطفیٰ کو ذرا
ڈرا سا گیا دنک دروازہ کھولو دروازہ بجا تھی ارم دنک کی تکلیف سے انجان بولی ارم کیا ہوا مصطفیٰ کی بات سن کر ارم مڑی بھائی یہ دروازہ کھولنے بلی ارم مصطفیٰ کو سامنے دیکھا روتے ہوئے کہا دنک کیوں چیخی ارم بتاؤ مجھے دروازے پر پاس ورڈ لگاتے مصطفیٰ نے پوچھا دروازہ کھلتے ساتھ ارم اندر گئی پیچھے مصطفیٰ بھی پریشانی سے وارڈ میں داخل ہوا پر دنک کا کوئی نام نشان نہیں تھا دھنک ارم دیوانہ وار دنک کو پکارتی وارڈ چکر لگی اسی وقت باغدین میڈیکل کمپلیکس میں باہر پولیس آئی اور اس کے پیچھے حنان مزمل اپنی کار روکتے ہوئے تیزی سے باہر آئے بھائی وہ دنک حنان کو دیکھ کر مزمل نے کہا آؤ اندر دیکھتے ہیں سب ٹھیک ہوگا دونوں تیزی سے اندر تھرڈ فلور کی طرف آگے ارسلان نے ہسپتال کے باہر جانے والے دروازے پر پولیس کے بندے کھڑے کیے اور انسپیکٹر روحان کے ساتھ اندر آئے یہ سب کیا ہو رہا ہے ارسلان ڈاکٹر راہم نے پوچھا پاپا یہاں ایک مجرم چھپا ہوا ہے اس کو گرفتار کرنے پولیس آئی ہے آپ نے باپ کو دیکھ کر ارسلان نے بتایا جس پر رحم پریشان ہوتا ہوا اندر جا کر میڈیکل اسٹاف کو بریفنگ دینے لگا اور مریضوں کے ساتھ آئے تمام لوگوں کو پرسکون رہنے کی تاکید کر ارسلان کے ساتھ اوپر چلے دنک کہاں تم مصطفیٰ نے تمام کمرے دیکھنے کے بعد دنک کا نشان نہ پاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا وارڈ کے ہری کمرے میں خون میں ڈوبی درد سے بحال ہوتی دنک مصطفیٰ کی آواز سن کر کان پر چڑھتی ہمت کرنے لگی مگر اپنی طرف یاور کا دیکھ کر وہی تھم گئی ریک تجھے بچانے آگے مگر یاد رکھ سالے اگر علی تجھے چھوڑ بھی دے تو مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا علی کی مہک علی کہتے ساتھ ہی یاور ہنسنے لگا اور اپنے قدم باہر کی طرف اٹھائے وہ درد سے بحال ہوتی دنک وہیں بے ہوش ہو گئی دیکھو ڈاکٹر کو کیا ہوا ہے بولے پانی سے بولتا یاور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا ارم اور مصطفیٰ یاور کی بات سن کر کمرے کی طرف آگے اور اندر بے ہوش دنک کو دیکھ کر ارم کانپ اٹھی اور وہیں رکی خون دنک سے سر سے بہہ کر فرش کو رنگنے لگا دنک مصطفیٰ کی نظر جیسے ہی دنک پر پڑی کانچ پر سے ہوتا ہوا دنک کو اپنے بازو میں لے کے وارڈروب سے باہر آئے بھائی مصطفیٰ مسمر حنان دنک کو مصطفیٰ کی باہوں میں دیکھا اس کی طرف لپکے خون میں لت پت دنک دونوں کو ڈرا گئے ڈاکٹر دنک کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ دنک کو لے کر ایمرجنسی چلو اور گارڈ آپ اس وارڈ کو سیل کر کوئی بھی پیشنٹ باہر نہ جائے ڈاکٹر انا پریشانی سے وہاں آدھی صورتحال کا کنٹرول کرتے مصطفیٰ کے ساتھ گارڈز کو کہنے لگی اس پر تمام گارڈ نے اپنی پوزیشن لی مصطفیٰ دنک کو لے کر بھاگ دوا ایمرجنسی بھی کیا جہاں ڈاکٹر پہلے سے ہی تیار کیے ہوئے دنک کا انتظار کر رہا تھا دنک کو لاتے ساتھ مصطفیٰ نے دنک کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کی جو بہت سلو چل رہی تھی نرس نے فوراً دنک کو آکسیجن لگائی دنک کا حجاب کھولنے لگی آؤٹ سوری سر آئی سیڈ آؤٹ گارل ڈاکٹر انا اینڈ ڈاکٹر ارم مصطفیٰ نے چہتے ہوئے نرس کو کہا جس پر وہ باہر جا کر ڈاکٹر انا اور ارم کو بلا لائی مجھے جہاں کوئی میل نہیں چاہیے راہب کو دیکھا مصطفیٰ نے سب کو باہر جانے کو کہا مصطفیٰ راہب نے تنبیہ کی نہیں انکل کوئی بھی میل ڈاکٹر دنک کو ٹریٹ نہیں کرے گا مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی سب کو باہر جانے کو کہا خود دنک کا حجاب اتارنے لگا پاپا راہب کو باہر آتا دیکھ کر ارسلان اپنے باپ کے پاس گیا انکل دنک کیسی آپ ضبط قدم مزمل نے کہا مصطفیٰ نے کسی بھی میل ڈاکٹر کو اندر آنے سے منع کیا ہے مجھے بھی باہر نکال دیا ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے دنک کو گہری چوٹیں نہیں آئیں وہ ڈاٹ سے بے ہوش ہے راہب کے بتانے پر حنان مزمل پرسکون ہوئے اور مینٹل ڈسیبل وارڈ کی جانب کی جہاں پر جاور معصوم بنا ہنس رہا تھا دنک کا حجاب اتار کر مصطفیٰ نے دنک کو ایک سر پر لٹایا اور ڈاکٹر انا کے تعاون سے دنک کا سہم صاف کیا اور کانچ کے ٹکڑے دنک کے سر سے نکالے جو حجاب ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے ارم نے جلدی سے دنک کو انجیکشن دیا اس کی دھڑکن محسوس کرتے ہوئے مانیٹر چیک کیا دنک کے سہم صاف کرنے کے بعد دنک کا پورا چیک اپ مصطفیٰ اور ڈاکٹر انا نے کیا اس بات کی تسلی کہ کہیں اور تو زخم نہیں ڈاکٹر مصطفیٰ ڈاکٹر دنک ڈاٹ سے بے ہوش ہوئی ہیں اور ان کو کوئی سیریس انجری بھی نہیں ہے تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا دنک کا پورا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر انا نے کہا جس پر مصطفیٰ اپنا سا ہلا گیا ارم دنک کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی بھائی دنک ٹھیک ہو جائے گی نا دنک کو دیکھتے ہوئے ارم نے مصطفیٰ سے پوچھا انشاءاللہ اب دنک کو آرام کرنے دو مصطفیٰ نے کہا ارم کو لے کر باہر آیا جہاں انسپیکٹر روحان کھڑا مصطفیٰ کا انتظار کر رہا تھا مصطفیٰ کیسی ہے اب دنک روحان نے پوچھا بے ہوش ہے ابھی تم اس کا بیان نہیں لے سکتے مصطفیٰ نے سامنے کھڑے انسپیکٹر روحان سے کہا جو امان دین کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ارسلان کا کزن بھی تھا مصطفیٰ اور تم سے بات کرنی ہے روحان نے کہا جس پر مصطفیٰ ارم کو دنک کے پاس رکنے کا کہہ کر اپنے آفس آیا
جہاں مزمل، حنان، رحمان اور سلام مصطفیٰ کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ مصطفیٰ میری بات ذرا تحمل سے سنو۔ باغ دن میڈیکل کمپلیکس میں پچھلے 3 ماہ سے ایک مفرور مجرم جاور پناہ لیے ہوئے تھا۔ آج ہی مجھے اس کے جہاں ہونے کی اطلاع ملی تو میں نے ریڈ کی اور وہ اب ہماری حراست میں ہے۔ روحان نے مصطفیٰ کو بتایا۔ پیشنٹ کا نام سن کر مصطفیٰ چونک اٹھا۔ کیا نام لیا؟ مصطفیٰ نے دوبارہ سے کہا۔ جاور اس بندے کو تو علی ماموں نے یہاں ایڈمٹ کروایا تھا۔ مینٹل ڈس ایبل وارڈ میں۔ اس کی رپورٹ میں نے خود دیکھی تھی اور سر چیک اپ میں ہی رزلٹ آئے جو رپورٹ میں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے تبصرہ دی۔ مصطفیٰ جس ڈاکٹر نے جاور کو چیک اپ کیا وہ کہاں ہے؟ روحان نے پوچھا۔ وہ تو چلا گیا، 2 ماہ سے نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے ڈاکٹر کامران کے بارے میں بتایا، پر ماموں نے ایک مجرم کو کیوں یہاں پیشنٹ بنا کر داخل کروایا؟ کب سے اپنے دماغ میں چلتے سوال کو مصطفیٰ نے دہرایا۔ مصطفیٰ کے سوال پر روحان نے کب سے خاموش بیٹھے مزمل کو دیکھا، جو دنک کو دیکھ کر ضبط کر رہا تھا۔ ایک طرف دودھ شیک بہن تو دوسری طرف ماں جیا بائی، ان دونوں کا مجرم ماں کا بھائی ماموں۔ روحان بتاؤ تم چھپا کیوں رہے ہو؟ مصطفیٰ نے اپنی بات پر زور دیا۔ بھائی بس چند دن سب آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ یہ جان لو کہ جاور ایک مفرور مجرم ہے جس کو اس ہسپتال میں ماموں نے ایڈمٹ کر اس کے پناہ دینے کا کر ہی بات جاور کی تو روحان بھائی بتا دیں گے، میں دنک کو دیکھ لوں۔ کہتے ساتھ ہی مزمل تیزی سے باہر چلا گیا، جس کے پیچھے حنان بھی باہر مزمل کو۔ حنان کے رکنے پر مزمل قدم روکے اور فوراً پلٹ کر حنان کے گلے لگا۔ بھائی میری فیملی بہت درد میں ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے میں کب کیسے اور کس طرح سے سب کو سنبھالوں۔ اپنے آنسو ضبط کرتا مزمل حنان سے کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، جانتا ہوں سچائی سب کے سامنے آنے کے بعد سب ٹوٹ جائیں گے، باغ دن کا شہزادہ بکھر جائے گا، مگر کبھی نہ کبھی مجرم گرفت میں آئے گا نا۔ ویسے انسان نے اپنی ہوس میں نہ جانے کتنے گھر برباد کیے، نہ جانے کتنے لوگوں کی بددعائیں باغ دن کے بہر، مگر اس پر ظلم کی اور نہیں گھر میں ہوا ہے، نہ قبضانی ہوئی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ زینب نے سب سہا ہے، اب اور نہیں۔ حنان نے مزمل کو پیار سے سمجھایا، جس پر مزمل اپنا سر ہلا کہ مصطفیٰ جو بھی تم کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہر انسان مکمل نہیں ہے، تو مکمل تو اس پاک رب کی ذات ہے۔ میرے یار رشتے بہت عجیب ہیں، وہاں کر ڈستے ہیں جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم کچھ حقائق سے بے خبر ہو، مگر ان کا جان لینا تمہارا حق ہے۔ پہلے تم یہ جانو کہ جاور ایک مفرور مجرم ہے۔ اس کی تلاش پولیس کو تھی۔ جاور ملک عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو دبئی شہریوں کو بیچ دیتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ جاور ملک کی ملاقات آج سے 30 سال پہلے ایک اوباش انسان سے ہوئی، جو کہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کا باپ تھا۔ اس اوباش انسان کے ساتھ مل کر جاور ملک نے بہت سے گھر اجاڑے۔ دولت اور زیادہ کی چاہ نے اسے انسان کو اپنے ہی گھر نقب لگوانے پر لگایا۔ اس ہوس کا اختتام نہیں ہوا کہ اس اوباش انسان نے ایک باپردہ خاتون کو بے آبرو کو جب وہ ماں بننے والی تھی